الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مؤثر کا معنی ہوتا ہے افیکٹو، ابلاغ، پہنچانا، باب افعال سے، یعنی اپنی بات افیکٹو طریقے سے دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے 3 بنیادی لوازمات ہیں۔ لوازمات کا کیا مطلب ہے؟ لازمی چیزیں۔ نمبر 1 علم، نالج، نمبر 2 سیرت و کردار، کیریکٹر، اور نمبر 3 مہارتیں یعنی سکلز۔ اس کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ مؤثر ابلاغ کی، معلم کو، داعی کو، مبلغ کو، منتظم کو۔ اب آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی بن جائیے، معلم، داعی، مبلغ، منتظم، یا اگر ان چاروں میں سے کچھ نہیں بھی ہیں تو عام روزمرہ زندگی میں بھی انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ شوہر بیوی کے درمیان اگر کمیونیکیشن اچھی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی۔ تو اچھی کمیونیکیشن کا فن زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ کمیونیکیشن میں اچھے نہیں ہوتے ان کے لیے بے وجہ مشکلات پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ بہرحال آج تو ہم اس کو اسی نقطہ نظر سے پڑھیں گے کہ دین کی بات کو کتنے اچھے طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 خیال یا نظریہ یعنی آئیڈیا، نمبر 2 پیغام، یعنی آپ کے دل میں خیال اٹھتا ہے، پھر وہ میسج بنتا ہے، پھر میسج ٹرانسمٹ کرتے ہیں آپ، پیغام کی ترسیل، زبانی، آمنے سامنے، بذریعہ فون، غیر زبانی یعنی بول کے نہیں بتاتے بلکہ صرف اشارے سے، حرکات و سکنات اور تاثرات کے ذریعے، نمبر 3 تحریر جس میں خط، فیکس، ای میل وغیرہ آ جاتے ہیں۔ پیغام اطلاع بازدہی، میسج ریسیوڈ، تقریر توجہ کے ساتھ سنی اور سمجھی گئی، تحریر غور سے پڑھی اور سمجھی گئی، پیغام سمجھ کر ذہن میں محفوظ کیا گیا۔ 5ویں چیز اطلاع بازدہی، فیڈ بیک، یعنی نتیجہ کیا نکلا، موصول کنندہ کی تفہیم پیغام کے بارے میں رائے، دوران پیغام، بعد از پیغام۔ دوران پیغام بات پہنچانے والے کو نظری رابطہ رکھنا چاہیے، چہرے کے تاثرات، حرکات و سکنات۔ حرکات و سکنات سے مراد باڈی لینگویج ہے یا امپریشنز ہیں جو انسان دیتا ہے بات کرتے وقت۔ بعد از پیغام زبانی، آمنے سامنے یا دوسروں کے ذریعے، تحریری، رسمی بذریعہ جائزہ فام، اور غیر رسمی یعنی تحریری رپورٹ۔ خیال اور پیغام کا فرق۔ خیال کی تعریف، آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ دراصل کسی بنیادی اور اصلی تصور، نظریے، فکر، منصوبے یا نصب العین کا نام ہے۔ مؤثر ابلاغ کی ضرورت اسی وقت محسوس کی جاتی ہے جب آپ کے پاس کوئی خیال، کوئی نظریہ، کوئی فکر اور کوئی نصب العین موجود ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نصب العین ہی نہیں، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں، آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں، تو آپ کو آئیڈیاز کیوں آئیں گے؟ جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے جس کے حصول کے لیے آپ کو دیگر انسانوں کے تعاون کی ضرورت ہو تو خیالات آتے ہیں۔ خیال اور نظریے کو اپنی اصلی شکل میں جوں کا توں پیش کرنے سے دیگر افراد کی خاطر خواہ حمایت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس خیال کو پیغام کی زبان میں منتقل نہ کر دیا جائے۔ یعنی آپ کے خیالات کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی عمدہ ہوں، کتنے بھی کنسٹرکٹیو ہوں، لیکن جب تک آپ اچھے طریقے سے میسج نہیں دیتے وہ خیال خیال ہی رہ جاتا ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ سب سے پہلے سوچیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ہے زندگی میں مقصد؟ کوئی بھی نہیں، بس ایسے جی رہے ہیں۔ چلیے ہر ایک نے اپنے ذہن میں سوچ لیا، اس کے لیے کوئی خیال آتے ہیں آپ کو کہ وہ مقصد پورا کیسے کیا جائے؟ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہو اور پھر اس کو اس سے متعلق خیال نہ آتے ہوں۔ مثلا ایک شخص کی زندگی کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شادی کرنا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ اس لیے پریشان ہے، اس نے مقصد یہ بنا رکھا اپنی کرنی یا بچوں کی کرنی۔ اکثر مائیں کیا کہتی ہیں، ہماری تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے یہ سوچ سوچ کے کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ان کو کیوں خیال آتے ہیں اور آپ کو کیوں نہیں آتے جن کے دودھ پیتے بچے ہوں مثلا؟ اس لیے کہ ابھی ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس شخص کے دل میں جو مقصد جتنا اہم ہوگا، جتنا اسٹرانگ ہوگا،
اتنے ہی زیادہ بہترین خیال اس کے ذہن میں آئیں گے. وہ ہر وقت انہی خیالوں میں ہی رہے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کہیں جانا ہے، کوئی اہم کام کرنا ہے، تو آپ کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی. آپ کے خواب بھی پورے کے پورے اسی خیال میں ہوتے ہیں. یعنی سو کر بھی آپ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پرچہ حل کر رہے ہیں، نمبر کم آ گئے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھا نہیں جا رہا خواب میں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اب مقصد بھی طے کر لیا اور اس کے لیے خیال بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیال عمل بن جائے، یہ سوچ عمل میں ڈھل جائے اور آپ کے لیے ما قدموا و آثارہم ہو جائیں، عمل اور صدقہ جاریہ بن جائے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک میسج کی شکل میں ڈھالیں اور وہ میسج پھر آگے پہنچائیں. میسج کی تعریف: مؤثر ابلاغ میں کسی خیال یا نظریے کو مناسب اور موزوں الفاظ کا جامہ پہنانے کا نام پیغام ہے. یعنی میسج کیا ہے؟ خیال کو رائٹ کرنا، موزوں الفاظ دینا، یعنی آئیڈیا کو ٹرانسکرائب کر لینا. جیسے سوچ کو یا اپنے ویژن کو الفاظ کی شکل میں لے آنا. پہلے وہ خیال تھا، اب وہ کیا ہوا؟ ایک مجسم شکل بن گیا، اس کو الفاظ کا جامہ مل گیا، الفاظ کا لباس مل گیا. جیسے آپ کی روح کو جسم کا لباس ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیغام کوئی دعوت بھی ہو سکتی ہے، کوئی منصوبہ بھی. پیغام کوئی ہدایت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اطلاع بھی. یعنی پیغام کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. مثلا پیغام انویٹیشن ہے، کوئی منصوبہ ہے، پلان ہے. ہدایت ہے، ڈائریکشن، یعنی اطلاع ہے، انفارمیشن ہے. کوئی رپورٹ بھی ہو سکتی، کوئی روداد بھی رپورٹ ہی ہوتی. کوئی تجویز ہو سکتی، سجیشن. کوئی سفارش ہو سکتی. مؤثر ابلاغ میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی خیال کو پیغام میں بدل دے. اور یہی میں آپ سے روز کہتی رہتی ہوں، خدا کے لیے جو اچھے خیال آپ کو آئیں ان کو لکھا کریں اور لکھ کر بھیج دیا کریں. شاید کسی عمل میں آ جائے. تو آپ نے تو سوچا اور چند لفظ لکھ دیے، معلوم نہیں کتنے لوگوں کی زندگی اس سے بدل جائے اور اچھا خیال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. پیغام کی 5 مختلف صورتیں: نمبر 1 میسج، پیغام. نمبر 2 ہدایات، انسٹرکشنز. نمبر 3 تجاویز، سجیشنز. نمبر 4 اطلاعات، انفارمیشن. نمبر 5 رپورٹ. میسج کی مثال کیا ہے؟ مثلا توحید ہے، تبلیغ ہے، اخلاص ہے، تزکیہ ہے، عقیدہ ہے، اخلاقی ہدایات ہیں. ہدایات کیا ہوتی ہیں؟ تنظیمی احکامات، افسر سے ماتحت کے لیے، صوبے سے ضلع کے لیے، سربراہ ضلع سے سربراہ تحصیل کے لیے، وغیرہ وغیرہ، یعنی انتظامی امور میں. تجاویز کیا ہے؟ مثلا اجتماع عام کے لیے، کانفرنس کے لیے، جلسے کے انعقاد کے لیے، یعنی کوئی پروگرام رکھنا ہے، مثلا پکنک، تو اس کے لیے تجاویز. انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ ہیڈ آفس سے ذیلی دفاتر کو، ذیلی دفاتر سے برانچ دفتر کو، برانچ آفس سے ملازمین کو. رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ پھر فیڈ بیک واپس آتی ہے، ہفتہ وار، ماہانہ، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس خیال پر جو عمل کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا. منصوبے، پلان اور شیڈیول کا فرق. نمبر 1 منصوبہ عام ہوتا ہے جبکہ شیڈول خاص ہوتا ہے. پلاننگ عام ہوتی ہے اور شیڈیول خاص ہوتا ہے. شیڈول میں اہداف، ٹارگٹس کیا ہے؟ معین وقت سے مشروط ہوتے ہیں. یعنی شیڈیول جو ہوتے ہیں ان میں ٹائم پیریڈ فکس ہوتا ہے. مثلا گھر گھر جا کر لوگوں کو انوائٹ کرنا ایک منصوبہ ہے. اس کا شیڈیول کیا ہے؟ روزانہ 10 گھروں میں جانا ہے، ہفتے میں 70 گھروں میں جانا ہے، مہینے میں 300 گھروں میں جانا ہے، سال میں 3650 گھر ہو گئے. یہ آپ کا شیڈیول ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ ابھی تو جانے کی ضرورت نہیں. جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھانے لگیں گے تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو خود جانا پڑے گا یا فون کال کرنی پڑے گی. تو وہ جو آپ پلاننگ کریں گے اس کے بعد اس کو کوئی شکل دیں گے، کوئی شیڈیول بنائیں گے کہ روزانہ مجھے کتنا کیا کام کرنا ہے. شیڈیول میں نہ صرف اہداف کی تقسیم اور تخصیص ہوتی ہے بلکہ ذمہ داریوں اور اعداد و شمار کی بھی تقسیم اور تخصیص ہوتی ہے. شیڈیول کے اہداف کا جو وقت سے مشروط ہوتے ہیں بر وقت محاسبہ کیا جاتا ہے. یہ اگلی لائن جو ہے نا، یہ فیسز بنا بنا کے تو مجھے پریشان کر. ان کو میری اردو سمجھ نہیں آ رہی، انگریزی بھی نہیں آ رہی. کچھ تو آپ اردو سیکھ لیتے تو اچھا تھا آپ کے لیے.
ہاں؟ آپ کو پتا ہے کہ کرسچن مشنریز نے ایک اپنا الگ سے مشنری لینگویج بورڈ بنایا ہوا ہے، MLB اس کا نام ہے. اس میں جو لوگ باہر کے ملک سے ہمارے ہاں تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں وہ اردو سکھاتے ہیں پہلے، چاہے وہ ڈچ ہوں، فرینچ ہوں، کوئی بھی ہوں، جہاں سے مرضی ہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پہلے اردو سکھاتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اپنے قاعدے اور اپنے لکھنے کی کتابیں بنائی ہوئی ہر لیول کی. وہ قاعدہ جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو وہ ہمارے بچے جو اردو کا قاعدہ پڑھتے ہیں اس سے کم از کم 1000 گنا زیادہ اچھا ہوگا. جی ہاں، بلا مبالغہ. چونکہ میں نے اپنے بچے کو خود اردو پڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ بیس نہیں بن رہی تھی، تو مجھے فکر تھا کہ اردو میں بہت کچھ ہے، اگر زبان نہیں آئی تو بہت کچھ سے محرومی ہو سکتی ہے، جو اسلامی لٹریچر ہے خاص طور پر. کیونکہ اردو اس لحاظ سے بہت رچ ہے کہ اس میں بہت سارا اسلامی لٹریچر کا ذخیرہ ہے عربی کے بعد. لیکن ہمارے ہاں تو اب بیکورڈ ہونے کی علامت ہے نا کہ اپنے بچے کو اردو سکھائیں. خیر، میں نے جو بھی کوششیں کی وہ ناکام رہی، لیکن اس سے میں نے جو ہی پہلا سبق دیا اس مشنری لینگویج بورڈ کے قاعدے سے، تو وہ اتنا افیکٹو تھا کہ اس نے انجوائے کیا اور خوشی سے اس کو پڑھا، اور پڑھنے سے نہ نہیں کی کہ یہ مجھے نہیں پڑھنا، ورنہ وہ دیکھتے کہ نہ یہ نہیں پڑھنا. اور وہ صوبیہ نے مجھے بتایا تھا، یہ خود ملی ہے کچھ لوگوں سے کہ جو اردو بول بھی لیتے ہیں اور کسی حد تک لکھ بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنی تبلیغ بھی کر لیتے ہیں. اچھا، ہماری تبلیغی جماعتیں جو جاتی ہیں نا مختلف ملکوں میں، وہ کمیونیکیٹ کو نہیں کر پاتی. اگر آپ میں سے کسی کو جماعت کے ساتھ مثلاً افریقہ جانے کا اتفاق ہوا یا کچھ، تو ہر ایک اس میں جو جا رہا ہوتا ہے اتنا وسائل استعمال کر کے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا. لیکن وہاں سے جو مشنریز آتے ہیں وہ آ کے پہلے زبان سیکھتے ہیں، پھر کمیونیکیشن کرتے ہیں اور میسج کنوے کرتے ہیں. تو مقاصد ہے نا، مقصد ہے ان کا اپنا دین پھیلانا. اس کے لیے انہوں نے وسائل اختیار کیے ہیں، محنت کی ہے، اور کئی سال کا تجربہ ہے اس کے پیچھے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ کچھ دن پہلے مجھے ایک فون آیا امریکہ سے، وہاں کے مسلمز ہیں وہ، یعنی لوکلز ہیں، ان کی لڑکیوں کا ایک گروپ تھا، اس میں سے ایک نے فون کیا کہ میں یہاں آ کے پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہاں سب کچھ اردو میں ہوتا ہے، آپ کو آنے کا کوئی فائدہ نہیں. کہتے نہیں، یہیں پر آ کر پڑھنا ہے اور آپ سے ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کس طرح قرآن کو ایکسپلین کرتی ہیں. میں نے کہا لیکن آپ کو آنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں انگریزی میں پڑھا نہیں سکتی. کہنے لگی کہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اردو سیکھ لیں پہلے اور پھر آپ پڑھا دیں ہم کو. اور تو میں نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں جانتی کوئی ایسا طریقہ، اس وقت تک میرے علم میں کچھ نہیں تھا یہ چیز. خیر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ رابطہ کریں اور اپنی ریکوائرمنٹ تو کر لیں کہ صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک گروپ ہے، تو آپ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ارینج کریں. اب یہ ہے کہ ریسنٹلی اس وزٹ پہ اسلام آباد کی مجھے یہ ساری انفارمیشن ملی اور میں وہاں سے کچھ چیزیں لے کر بھی آئی ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں دین کی خدمت کے، لیکن وسائل اور پلاننگ اور پھر اس کے مطابق طریقہ کار وہ کوئی نہیں، خالی جذبے ہی کافی. تو کل بھی جب ہم سورۃ یاسین کا پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اچھی انٹینشنز کافی نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے ساتھ دلائل اور اکوپمنٹ نہ ہو. اچھے سے اچھا آئیڈیا، اچھے سے اچھا میسج افیکٹو طریقے سے اگر کنوے کمیونیکیٹ نہیں کیا جائے تو مقصد حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کو شروع کرانے لگے نا راز حیات پڑھوانا، یہ صرف اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے کہ آپ اپنے اچھے خیالات کو کس طرح کنوے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف راز حیات کے لیے تیار نہیں کرے گا آپ کو، بلکہ کچھ اور چیزوں کو بھی جو آپ کے انٹرسٹ کی ہو سکتی ہیں اس میں ہیلپ فل ہوگی. منصوبوں کی تفصیل، منصوبہ کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ. اس کی ڈیٹیلز، توضیح، وضاحت، اس کو ایکسپلین کرنا اور تشریح ابلاغ کا حصہ ہے. ابلاغ کا حصہ یعنی کمیونیکیشن کا حصہ ہے. جب تک آپ اپنے منصوبے کو واضح نہیں کر سکتے آپ کنوے کیسے کر سکتے ہیں؟ پیغام کی تیاری سے پہلے مبلغ کی ذمہ داریاں. پیغام کی تیاری سے پہلے مندرجہ ذیل ضروری معلومات اکٹھا کیجیے. نمبر 1، میرا مقصد کیا ہے. نمبر 2، میرے سامعین کون ہیں، کن کو بات سنانا ہے مجھ کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھ کو، کون. نمبر 3، میرے سامعین کا تعلیمی، مسلکی اور پیشہ ورانہ پس منظر کیا ہے. یعنی جو آڈینس ہیں ان کی ایجوکیشن کتنی ہے، ان کا مسلک کیا ہے،
مسلک سے مراد یہ کہ کیا تھنکنگ ہے ان کی، یعنی بیسک کانسیپٹس کیا ہے ریلیجن وغیرہ کے بارے میں. اور نمبر 3 پیشہ ورانہ، یعنی کس پیشے یا کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا دیہات میں رہتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کون ہے. پرسوں 8 فروری کو میرا ایک لیکچر تھا IBA میں، تو سب بچیاں وہاں پر پروفیشنل سٹڈیز کر رہی ہیں ایک طرح سے. تو میرے ساتھ جو لوگ گئے وہ کہنے لگے ایسا لیکچر تو آپ نے کہیں نہیں دیا، اور ان کے ساتھ تو آپ کا سٹائل ہی بالکل مختلف تھا. میں نے کہا اس لیے کہ ان کی سوچ ہی بالکل مختلف ہے. اب وہاں پر میں گا کے اور لہک لہک کے سناؤں کچھ چیزیں تو ان کو کہاں سمجھ میں آئیں گی. تو جس انداز سے وہ پڑھتے ہیں اسی انداز سے کنوے کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں، اور دین تو وہی ہے، بات وہی ہے، میسج وہی ہے، تھیم وہی ہے، اسپرٹ وہی ہے، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ صرف پریزنٹیشن کا، کمیونیکیشن کے سٹائل کا. کیوں؟ اس لیے کہ مبلغ کا مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ جائے دوسرے کی، یعنی اس طرح پہنچائی جائے کہ دل میں اتر جائے. چوتھی بات، میرا زبان پر کتنا عبور ہے اور میری گفتگو میں وضاحت، کلیئرٹی کتنی ہے، یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کس حد تک دوسرے کو سمجھ آتی ہے بات. وضاحت سے مراد تبیین ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، بار بار مبین مبین کا لفظ آتا ہے اور ہم سے ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے کہ صاف صاف بیان کرنے والی، واضح کرنے والی، کبھی روشن کبھی کچھ ترجمے کر رہے ہوتے، لیکن بیسیکلی وہ کیا ہے کہ بات کو کھول کے بیان کرنے والی، وضاحت کرنے والی چیز. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کی زبانیں مختلف رہی ہیں اور انبیاء اپنی قوم ہی کی زبان میں اپنی گفتگو قوم کے سامنے رکھتے تھے. تمام رسولوں کا کام بات کو کھول کھول کے سمجھانا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے. کتنا بنیادی نقطہ ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو اردو پوری سمجھ نہیں آتی، تو ان کو اگر آپ فصیح اور بلیغ اردو میں باتیں کریں گے تو وہ بات سمجھیں گے ہی نہیں. اسی طرح اگر آپ کسی ایسے طبقے میں گئے ہیں جن کو انگریزی سمجھ نہیں آتی اور وہاں آپ انگریزی میں آدھا جملہ بولیں اور کھچڑی پکائے، آدھا اردو میں شروع کریں انگریزی پہ اینڈ کریں، پھر انگریزی سے شروع کریں اردو میں اینڈ کریں، تو مشکل ہے. ہاں اگر آپ ملے جلے لوگوں میں بات کر رہے ہیں آپ جیسے، تو ایک ایک لفظ انگریزی اردو کا میل جول کے بولتے رہیں، کام چل جائے گا. ہاں، تو اصل مقصد کیا ہے کہ اچھی طرح کھول کر بات سمجھائی جائے. جب آپ کسی کو دین کی بات بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سمجھانے کی صلاحیت کی دعا مانگی. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. پانچویں چیز، میرے سامعین یعنی آڈینس کا تہذیبی اور ثقافتی یعنی کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے. نمبر 6، میرے سامعین کی دلچسپیاں کیا ہیں، ان کو کن چیزوں کا شوق ہے، کھانے پکانے کا ہے یا پہننے کا ہے یا کسی اور کام کا ہے. تو پھر آپ جو مثالیں لائیں گے اس بات کے کنوے کرنے کے لیے وہ انہی کی روزمرہ زندگی سے لائیں گے. میرے پیغام کے لیے دورانیہ کتنا ہے، یعنی مجھے وقت کتنا ملا، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ ہے، 5 منٹ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو وقت 10 منٹ صرف دیا گیا ہو بات کرنے کے لیے اور آپ تمہید ہی بیان کر چکے کہ بات ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا. کیا کیا آپ نے؟ وقت گنوا دیا. اگر زیادہ وقت ہے تو بات پھیلا لیجئے اور اگر کم وقت ہے تو سمیٹ لیجئے. میرے مخالفین ہیں تو ان کی وجہ مخالفت کیا ہے، جیلسی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا محض دین دشمنی ہے کہ ان کو دین کی کوئی بات اچھی ہی نہیں لگتی. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی جگہ جائیں تو سب آپ سے محبت کرنے والے ہی ملیں. بہت سے لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہوں گے. اچھا ایک بات آپ سے کہوں گی کہ جب لیکچر ہو رہا ہو تو بیچ میں چٹس پاس نہیں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے تکلیف نہیں پاتے. ابھی آپ صرف لکھنے پہ توجہ رکھیں، سننے پہ رکھیں، سمجھنے پہ رکھیں. جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں ایسی چیز رکھا کیجئے، اس قسم کے کاغذ کہ جس پر آپ نوٹ کرتے رہیں، اور جب لیکچر ختم ہو جائے تو آپ بھیج دیجئے. ہو سکتا ہے آپ کا جواب پہلے ہی آ جائے.
تو آپ کو بھیجنے کی مشکل ہی نہ پیش آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اہم چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ اکٹھے ہی آ جائیں گی، تو میرا خیال ہے اس میں فائدہ ہوگا. تو اب کوئی بھی کسی کو ہلائے نہیں اور کوئی کاغذ آگے پاس نہیں کرے. نمبر 9، میری گفتگو پر سامعین کے امکانی سوالات کیا ہو سکتے ہیں. امکانی کا مطلب پاسبل، یعنی کیا پاسبلٹی ہے، کیا کوسچنز ریس ہو سکتے ہیں. مثلا آپ جہاں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کیا پوچھیں گے. اس کے لیے بھی پریپیئرڈ ہونا چاہیے آپ. نمبر 10، مطلوبہ معلومات کے ذرائع کون کون سے ہیں، کہاں سے مہیا ہوں گے. مثلا اگر آپ کسی کی ڈیتھ کے موقع پہ جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو درس دینا ہے ایسا کہ جس سے لوگوں میں صبر آئے یا تعزیت کا پہلو آئے، یا آپ ان کو اس موقع پر آخرت کی یاد دلانا چاہیں، یا یہ کہ ان کو کفن دفن کے مسائل سمجھانا چاہیں، تو اس کے لیے پہلے آپ کے پاس خود انفارمیشن ہونی چاہیے. بغیر تیاری کے جا کے نہیں بیٹھ جائیں وقت پاس کرنے کو، نہیں. آپ کے اپنے ذہن میں پورا مقصد ہو کہ آپ نے جا کے کیا بتانا ہے. مثلا ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کو بالکل نہیں جانتے اور وہ حال دھائی کر رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، بے صبری کر رہے ہیں، تو ان کو تسلی دیجئے، صبر کی بات کیجئے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صدمے سے نڈھال ہیں یا اور اس طرح کی پریشانی ہے تو اس سے متعلق بات کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں اور صبر کیے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی سی کمی معلوم ہوتی کہ ان کو صحیح سنتوں کا علم نہیں کہ جنازے کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو ان کی بات کر لیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ان کو علم بھی بڑا ہے اور صبر بھی کیا ہوا ہے، لیکن اپنی آخرت بنانے کی کوئی فکر نہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کی توجہ آخرت کی طرف کرا دیں. کیونکہ مبلغ جو ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور اگر آپ کے جانے کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، پھر کیا فائدہ آپ کے وقت ضائع کرنے کا اور ان کو بے وجہ تھکانے کا، کیونکہ لوگ سن کے بھی تو تھکتے ہیں نا. اس لیے پہلے مقصد اور پھر جو میسج کی تیاری کے لیے سورسز آپ کے پاس ہوں، بکس ہوں، آرٹیکلز ہوں، متعلقہ مواد ہو آپ کے پاس. نمبر 11، پیغام کی ترکیب اور ترتیب، ڈیزائن اور پیغام کی ترجیحات. ترجیحات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پرائرٹیز، کون سی بات آپ کو پہلے کرنا ہے اور کون سی بعد میں کرنا ہے. اچھا، بعض لوگ بڑی بے صبری کا ثبوت دیتے ہیں، وہ آتے ہی رسم و رواجوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ صدمے سے نڈھال بیٹھے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ان کو کیا دلچسپی کہ آپ کیا فلسفے یہاں بیان کر رہے ہیں. یہ موقع نہیں ہے ان باتوں کا. اس لیے پرائرٹیز اپنی دیکھیے کہ اس وقت بھام پیے. کہتے ہیں نا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیے کہ مجھے لوگوں کے دل کا درد سمجھ آنے لگے تاکہ میں ان کا مرہم بن سکوں. تو اس ضرورت کو بھانپ کر پھر بات کیجیے. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے مدد مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بات کرنے کی توفیق دے جس سے ان کا بھلا ہو جائے اور میری ذمہ داری پوری ہو جائے. تو یہ 12 نکات ایسے ہیں، اس کی روشنی میں اپنا پیغام جو آپ نے کنوے کرنا ہے اس کو مرتب کیجیے. پیغام کی ترکیب، میسج ڈیزائننگ. نمبر 1، مواد کی ترتیب، سیکوینس. اور ترکیب اور تنظیم ایسی ہو کہ سامعین اسے سنیں دلچسپی کے ساتھ اور پھر سمجھیں بھی. اس کے لیے مطالعہ بھی ضروری ہے، یعنی نالج بھی ضروری ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن پریکٹس بھی ضروری ہے. یہ چیز تجربے سے آتی، کرنے سے آتی. مثلا آپ جیسے راز حیات لے کر آئیں گے تو اس میں کیا ہے کہ گھر سے پریکٹس کر کے آئیے، شیشے کے سامنے بیٹھ جائیے اور اپنے آپ کو سنائیے، خود ہی کو آڈینس بنا لیجئے اور ساتھ اپنا جائزہ لیتے جائیے کہ کس طرح بول رہے ہیں، کس طرح لگ رہے ہیں، کون سی بات صحیح نہیں، اور ساتھ ٹیپ ریکارڈر آن کر لیجئے اور دوبارہ اپنی ہی آواز سن کر محسوس کیجئے کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور آپ کی سماعت پہ کیسے گزر رہی ہے. کیا آپ اپنے آپ کو خود برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو دوسرے بھی کر لیں گے، اور اگر آپ کے لیے خود سننا مشکل لگ رہا ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیے. ترتیب منطقی اور نفسیاتی. منطقی کیا تو لاجک ہو، سیکوینس ہو، ٹھیک. اور نفسیاتی یعنی آپ لوگوں کی سائیکالوجی سمجھ کر پھر بات کریں. نمبر 2، ترتیب آسان سے مشکل کی طرف ہو. پہلے آسان باتیں کرتے کرتے پھر بڑی باتیں سمجھائیں. ہوتا یہ نا کہ شروع میں اگر مشکل باتیں کریں نا تو بولنا بھی مشکل ہوتا ہے اور سننے والوں کو سننا مشکل ہوتا ہے. جب آسان بات سے شروع کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہوتے 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 اس میں کھو جائیں گے. پھر آپ
بڑی بڑی باتیں بھی کہہ دیں گے تو وہ نگل جائیں گے. اور اگر آپ الٹ چلیں، یعنی پہلے سخت سخت باتیں کر کے اور آخر میں مذاق میں ٹال کے آ جائے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر ترتیب معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی پہلے وہ باتیں کریں جو لوگوں کے علم میں ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف لے جائیں جو علم میں نہیں، تاکہ بات دل میں اتر جائے. قرآن پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، دل کو لگ جائے جا کے. کیونکہ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے نا، پھر وہ سارے جسم کا حصہ بن جاتی، انسان کو پوری طرح گریب کر لیتی. قرآن کا پیغام دلوں پر آیا ہے، اترا بھی دل پر ہے نا، اور دل سے اگر اس کو پڑھا جائے تو دل پہ جا کے لگتا ہے، اور جب دل قبول کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی قوت انسان کو ہلا نہیں سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگوں کے شوق ان کو کیسے کیسے خطرناک اور ہلاکت آمیز کام کروانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. کل مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی ایک ہندو عورت کی، اس نے اپنے منہ اور ہونٹوں میں اور ماتھے کے اوپر وہ تیر سے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر سے گزاری ہوئی ہیں، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ درد بھی نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ درد کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کو تو کان چھیدانے میں بہت درد ہوتی ہے، ان کو کیوں نہیں ہوتی؟ اور وہ بیچ میں لگے ہوئے تیر. یہ ان کا کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے جس کی پرفارمنس میں وہ یہ کام کرتے ہیں. بتائیے آپ، درد کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ان کو تیر لگا، کسی نے کہا کہ اس کو نکالنا ہے، لیکن لگنے سے زیادہ نکالنے میں تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں نماز شروع کرتا ہوں، پھر تم نکال لینا، پھر نہیں مجھ کو پتا چلے گا. ہم میں سے کسی کی نماز ہے ایسے کہ اس کو نہ پتا چلے کہ تیر آیا کہ گیا ہے؟ میں اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ، یہ عورت قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت نہ بنے. ہم کو ابھی اپنے دین سے ایسی محبت نہیں کہ اتنی اذیت سہ سکیں. اور ساتھ ہی یہ کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ایسے کام کرنے کو نہیں کہا. ہمارا دین کتنا آسان دین ہے جس میں ایسی ریچولز نہیں ہیں. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بات دل لگتی ہے نا، دل کو لگ جاتی ہے، اس کے لیے انسان قربانی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب گھر اجڑتے ہیں نا، خدا نہ خواستہ، تو اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں نا. آج صبح میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی ایک خاتون کا کہ اس کی شادی ہوئی، شوہر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن ہوا یہ کہ بچے نہیں تھے. وہ بہت روتی دھوتی اور پریشان ہوتی. ابھی بچے کی آمد کی کوئی خبر نہیں تو بہت سے کھلونے لے کے رکھ لیے اور دن رات یہی خواب دیکھتی تھی. بہرحال اس کی بیٹی ہوئی، 4 سال بعد ایک بیٹا ہوا. تو بچوں میں اتنی مشغول ہوئی کہ شوہر کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ گئی. پہلے وہ بھی بچوں کے لیے بہت تڑپتا روتا تھا، اب بچے ہو گئے تو جب بیوی کی طرف سے پوری توجہ نہیں ملی تو وہ اپنے آفس میں کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہو گیا. جب وہ انوالومنٹ ہوئی تو اس نے کہا میں دوسری شادی کروں گا. پہلی بیوی نے کہا تم اس کو نہیں کر سکتے، اگر کرنا تو مجھ کو نکال دو. اس نے طلاق لے لی. طلاق لی تو اس نے بچے لے لیے. اب کیا ہوا؟ نہ بچے رہے، نہ شوہر رہا، نہ گھر رہا. ماں باپ کے پاس آئی، تو کسی وکیل نے لکھا تھا کہ اس کے پاس وہ مسئلہ لے کر آئی. وکیل نے اس کو پھر، پہلے مجھے تو عدالتوں کا اتنا پتہ نہیں ہے، ایک لوکل کورٹ میں گیا مسئلہ، وہاں سے عورت کے خلاف فیصلہ ہوا. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں فیصلہ گیا تو وہاں پر اس وکیل نے یہ مقدمہ جیت کر اس کو دیا اور بچے اس کو دلائے. بہت سے عبرت کے پہلو تھے اس قصے میں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک عورت ایک مرد کے دل کو لگتی ہے کہ اس کو اپنے گھر کا سکون، بچے، بیوی، ہر چیز بھول جاتی. اپنی خوشی کے لیے ان بچوں سے ماں چھین لی، یا پھر بچوں کی ماں ہے تو باپ چھن گیا. انسان بعض اوقات کتنا خود غرض ہو جاتا ہے نا، زندگیاں داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو بات کیا ہے اس میں پیچھے؟ دل کی بات ہی ہے نا. تو دل کی قوت اتنی شدید قوت ہے. لیکن اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں اپنے ایمان کو کہ ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے کہ ہم اس کے لیے یہ بڑی بڑی قربانیاں تو سوچ ہی نہیں سکتے، کوئی چھوٹی سی قربانی کرنے کو بھی ہم تیار ہو جائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تبلیغ کا طریقہ کیا بتاتے ہیں؟ قُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کے دلوں میں اترنے والی بات کیجیے. گویا اسلام کی تعلیم صرف انٹلیکچوئل لیول پر نہیں، صرف دماغ کی حد تک نہیں، اس وقت تک افیکٹو نہیں ہو سکتی جب تک وہ دل میں نہ اترے.
اچھا یہ بھی صرف پھر دل ہی کی بات ہی نہیں کہ محض دل پہ اتر گئی تو کافی ہے، نہیں، لاجک بھی ضروری ہے اس میں، پھر پختگی آ جائے گی، دلیل بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ مشکل الفاظ، مشکل تصورات، مشکل اصطلاحات کی تسہیل، تشریح اور توضیح، سمپلیفیکیشن کی طرف خصوصی توجہ دیجیے۔ یعنی مشکل لفظ بول کے اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کہ ایک انسان سننے والا صرف اسی میں غور کرتا رہے، بلکہ اس سے سمپل الفاظ، واضح الفاظ اور آلٹرنیٹ، مثلا دوسری زبان جو عام طور پہ لوگ سمجھتے سیکنڈری لینگویج یا فرسٹ لینگویج کے طور پر، اس میں بھی تھوڑی تھوڑی بات کرتے رہیے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس خامی کی وجہ سے سامعین کی توجہ ادھر ادھر منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جب ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ دھیان بات میں نہیں دیتے، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ الفاظ، جملوں، مثالوں اور واقعات کا موضوع انتخاب کر کے پیغام تیار کیجیے، یعنی الفاظ بھی اچھے ہوں، جملے بہتر ہوں، مثالیں بھی ہوں، واقعات بھی ہوں، ان سب چیزوں سے پیغام کو مؤثر بنائیے۔ یعنی ضروری نہیں کہ بہت اسکالرلی باتیں ہوں تو دل کو لگیں گی، نہیں، بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات زیادہ فائدہ دیتی ہے بنسبت بہت بڑے اسکالرلی لیکچر کے۔ تصریف سے کام لیجئے۔ تصریف سے مراد بات کو بدل بدل کر مختلف الفاظ، مختلف انداز اور مختلف اسالیب سے بیان کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ چیز آتی ہے نا کہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، یعنی رنگ بدل بدل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نپی تلی تھی، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ گفتگو کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایک بات شروع کرتے ہیں، وہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ دوسرا اکتا جاتا ہے، کہ توبہ پناہ مانگتا ہے کس وقت یہ لیکچر ختم ہوگا، اور اس میں کام کی بات کون سی ہے ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ نہ کوئی بات زیادہ نہ کوئی بات کم۔ یاد رکھیے گفتگو کا حساب ہوتا ہے، ناصحہ گفتگو حساب سے کر۔ اللہ کے ہاں ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ احصاها حساب سے کر، حساب ہوتا ہے۔ پیغام رسانی یعنی پیشکش، پریزنٹیشن سے پہلے مندرجہ ذیل معلومات حاصل کیجیے۔ نمبر 1، سامعین اور مخاطبین کون ہیں؟ اجنبی ہیں یا مانوس، دوست ہیں یا مخالف، افسر ہیں یا ماتحت، عالم ہیں یا جاہل، چھوٹے ہیں یا بڑے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی استعداد یعنی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی دلچسپیاں، ہابیز، مشاغل، مسائل کیا ہیں۔ نمبر 2، آپ سے سامعین کی توقعات کیا ہیں، وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا دیں گے۔ کم از کم توقعات کیا ہیں، زیادہ سے زیادہ توقعات کیا ہیں، فوری توقعات کیا ہیں، عمومی توقعات کیا ہیں، زیر بحث معاملے میں توقعات کیا ہیں، طویل المدتی توقعات کیا ہیں، یعنی شارٹ ٹرم توقعات اور لانگ ٹرم توقعات کیا ہیں، کس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ۔ پیغام رسانی کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے، ذیل میں سب سے بہتر اور مناسب ذریعہ کون سا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی بات کسی تک کنوے کرنی ہے تو بول کر کہیں، ملاقات کریں، فون کریں، ای میل کریں، فیکس کریں، کس طرح بات پہنچ جائے گی۔ اچھا، کچھ لوگوں تک بات پہنچانی تو بہت آسان ہوتی، کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس میں پھر حکمت سے کام لینا چاہیے کہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جو اختیار کریں گے تو کانٹیکٹ ہو جائے گا، میسج کنوے ہو جائے گا۔ اچھا، مثلا ہم بعض اوقات یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہم کو فون پہ مل جائے تو ہم ذرا زبانی بات کر لیں گے، اس سے آسانی رہے گی، کون اب لکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ ایک دفعہ فون کرتے وہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ، حتیٰ کہ تھک ہار کے چھوڑو جانے دو رہنے۔ حالانکہ وہ مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن آپ طریقہ چونکہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی بات آپ کے دل میں رہ گئی، وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا اور الٹا بڑھ گیا۔ تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ اس ذریعے کو دیکھیں کہ زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے۔ کیا ایک سے زیادہ ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فون کافی نہیں بلکہ مجھے خط بھی لکھنا ہے؟ پیغام رسانی کے دیگر متبادلات کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، اجتماع میں بات کہہ دی جائے یا باقاعدہ لیکچر
یا ورکشاپ میں یا کسی ورکشاپ کی کلاس کی صورت میں ان سے بات لکھوائی جائے. نمبر 2 عقلی طریقے سے پیش کی جائے یا نقلی طریقے سے. عقلی کیا ہے یعنی لاجک استعمال کیا جائے, یا نقلی کیا ہے کوئی مثال بیان کی جائے. کون سی مثالیں, کون سے واقعات کا اظہار مناسب ہوگا, یعنی اس کی سلیکشن بھی ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ لوگ کھانے میں بیٹھے ہیں اور آپ فضول قسم کی گفتگو جو کھانے کو بدمزہ کر سکتی ہے وہ آپ اس موقع پہ تبلیغ کر رہے ہوں. یعنی اس وقت آپ جنابت کے مسائل سمجھانا شروع کر دیں لوگوں کو, اور آپ کہ نہیں یہ انتہائی ضروری بات ہے, اس لیے کہ لوگوں کو بالکل نہیں پتا اور وہ بہت نجس زندگیاں گزار رہے ہیں, اس لیے آج ہی موقع آیا ہے اور بے شک کھانے کا موقع ہو یہی بتاؤں گی. نہیں, ایسے موقع پر ایسے انداز میں ایسی بات نہ کیجیے کہ جو دوسرے کے لیے قابل قبول نہ ہو. یہ خود پہ بھی ظلم ہے اور ان پہ بھی ظلم ہے. نمبر 4 کس کس بات کا اعادہ اور کہاں کہاں تکرار کی ضرورت ہے, کس لفظ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے, اور کون سی بات ایک دفعہ کہنا ہی کافی. وقت, موقع, محل اور ماحول کا انتخاب, مقام اور جگہ کا انتخاب آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو. یعنی بولنے والے کی مرضی ضروری ہے کہ وہ کس جگہ بول سکتا اور کس جگہ نہیں. ایسی جگہ پر کمٹ نہ کیجیے بولنے کو جہاں آپ نہ بول سکتے ہیں. مثلا اگر مجھے کوئی کہے کہ جاؤ مردوں میں لیکچر دو, میں نہیں بول سکتی, میں جھجکتی ہوں, مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, میں نہیں بات کر سکتی. اچھا, اسی طرح بسا اوقات آپ بچوں کے سامنے اچھی طرح بات کر سکتے ہیں, بڑے عمر کے لوگوں کے سامنے نہیں بات کر سکتے. بعض اوقات آپ آڈینس میں زیادہ اچھی بات کر سکتے, بعض اوقات آپ کم آڈینس میں زیادہ بہتر بات کر سکتے. تو اپنا حال احوال سوچ کے اور جگہ کا بہتر انتخاب کر کے, مثلا اگر رمضان پروگرام ہم میٹرو میں رکھ لیتے تو حالات کیا ہوتے. تو موقع کی مناسبت سے جگہ کا انتخاب اور مناسب انتخاب یہ بھی بہت ضروری ہے. جگہ آرام دہ اور صاف ستھری ہو, جگہ آپ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے عین مناسب ہو. ذرا غور کیجئے صبح کے وقت کوہ صفا کا انتخاب کیوں کیا گیا, پہاڑ پہ کیوں بلایا گیا صبح کے وقت. بنی ہاشم کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت کیوں دی گئی, کبھی خفیہ اور کبھی علانیہ دعوت کیوں دی گئی, کبھی میلوں اور بازاروں کا انتخاب کیوں کیا گیا, چائے خانوں, ریسٹورانٹ, چوپالوں اور بیٹھکوں میں کیا قباحت ہے. اچھا, پی سی میں درس کیوں ضروری ہے. یہ مختلف چیزیں جو جگہوں کے انتخاب کی ہیں یہ شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہیں ہوتی, بسا اوقات اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھ کر, سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہال میں بیٹھ کر زیادہ بہتر طریقے سے بات سن سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کو سڑک پہ بٹھائیں یا ایسی ٹریفک کے شور میں لا بٹھائیں کہ جہاں آپ کی بات ان کو پہنچے ہی نہ. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ہر جگہ کی, میلے اور بازار میں بھی گئے. ہم کہتے نہیں, ہوٹل میں درس, کلب میں درس, یہ اسلام ہے. یہ کس نے آپ کو کہا کہ اسلام ہے یا نہیں, یہ سب ہمارے اپنے خیال ہے نا. ہم نے خود ہی کسی چیز کو حلال کر لیا, کسی کو حرام کر لیا. پول سائڈ پہ درس, جہاں لوگ سوئمنگ کرتے ہیں اس کے پاس آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے اویلیبلٹی کیا ہے, آپ کے لیے مناسب جگہ کون سی ہے, اور تعداد کے اعتبار سے, لوگوں کے پہنچنے کی جگہ کی سہولت کے اعتبار سے بہت کچھ دیکھ کر آپ پیغام پہنچائیں, کیونکہ دین حکمت کا تقاضا کرتا ہے. اچھا, آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کے گھر میں کسی بچے کی یا کسی رشتہ دار کی شادی ہو تو کیا آپ بیٹھ کے پلاننگ نہیں کرتے, ہوٹل بک کرا لیں, کسی لان میں کر لیں, یا گھر پہ ہی کر لیں, یا مسجد میں کر لیں, یا ابھی نہ کریں, گرمیاں گزر جائیں سردیوں میں کریں گے. یہ کیوں سوچتے ہیں بیٹھ کے, شادی کرنی کر لیں, کہیں بھی کر لیں, اس میں پلاننگ کی کیا ضرورت. اگر ایک زندگی کا پرسنل کام شادی جیسا اتنی پلاننگ مانگتا ہے تو اللہ کا کام, دین کا کام, اس کو پلاننگ کی ضرورت نہیں, کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وقت ہم غیر مناسب رکھتے ہیں. مثلاً اگر آپ لوگوں کو صبح 8 بجے آنے کو کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ دوپہر 2 بجے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں. پچھلے ہفتے کسی نے درس رکھا اور مجھ سے کہا کہ ہم نے 2:30 بجے درس رکھا. میں نے کہا میں بہت معذرت خواہ ہوں, میں 2:30 بجے نہیں آ سکتی.
دو وجوہات پہ، ایک تو یہ کہ لوگوں کے کھانے اور آرام کا وقت ہے، اور دوسرا یہ کہ میں خود ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی کہ میں درس دوں. کہتے نہیں ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ خواتین 2-2:30 بجے فارغ ہوتی ہیں تو اس وقت آئیں. میں کہا میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں اس وقت نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں 1:30 بجے کلاس سے نکل کر 2:30 بجے اگر کہیں پہنچتی ہوں تو میں کیا کروں گی، جا کے وہاں بگاڑوں گی نا کام کو. تھکی ہوں گی، بھوک لگی ہوگی، اگر کچھ کھا پی لیا تو ویسے سستی ہو جائے گی، نہیں کھایا تو اس حالت میں نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کرنی چاہیے. ایسے وقت کا، ایسی جگہ کا وعدہ نہ کریں جو آپ نبھا نہ سکیں. اچھا بعض اوقات لوگ مجھ پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سوراب گوٹ میں آ کے درس کیوں نہیں دیتی تھی. میں نے ایک دن پوچھا وہ ہے کتنی دور، تو پتہ چلا آدھا گھنٹہ شاید لگے گا یا 45 منٹ لگے. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اگر عصر کا وقت رکھتی ہوں 45 منٹ جانے کے اور مغرب کے بعد اتنی دور سے 45 منٹ آنے کے، مجھے اپنے لیے مناسب نہیں لگتی یہ چیز. ٹھیک ہے میں اگر ایک سیکٹر سے دوسرے میں جاتی ہوں تو اتنا ڈسٹینس ہو یہاں سے پی سی آئی جانا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ سارا اس طرح کا علاقہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی. لیکن اگر آپ درس رکھتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں آپ کے جانے میں وقت بہت استعمال ہوتا ہے اور پہنچتے پہنچتے درس ختم ہونے کا وقت ہو جاتا ہے ٹریفک میں پھنس کر، تو ایسے وقت میں نہ رکھیے. بعض علاقے ایسے جہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پہنچنے کے لیے وقت بہت چاہیے، اور اگر آپ اپنی باقی کمٹمنٹس کے ساتھ وہ وقت نہیں نکال سکتے تو آپ ایسا وعدہ نہ کیجیے کہ جو پورا نہ ہو سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسب ضرورت جدید سمعی اور بصری معاونات ایڈز کا استعمال کیجیے. کیسے؟ سمعی بصری آڈیو ویژول اکوپمنٹ جو ہے اس کا استعمال. مثلا اگر بہت سارے لوگ ہیں اور آپ چیخ چلا کے بول رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کھانسی شروع ہو جاتی، یا پھر آپ پانی پی رہے ہیں بار بار گلے کو سہلانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ ایسے پڑھتے ہیں کہ 2 دن اٹھ نہیں سکتے، تو کیا فائدہ ایسی تبلیغ کا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس رفتار سے، اس سٹائل سے بولیے کہ آپ گھنٹوں بول سکیں. مجھ سے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی دیر کیسے بول لیتی؟ تو بات یہ کہ میں بالکل اپنے نیچرل وے میں بولتی ہوں، میں ایگزرٹ نہیں کرتی، زور نہیں لگاتی، پریشرائز نہیں خود کو کرتی. اس کی آواز اونچی کر لیں، میں اتنا ہی بولوں گی. حالانکہ میں اس سے زیادہ چیخ کے بول سکتی، لیکن چیخنے سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بات امپریسو نہیں رہتی. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ پھر کام نہیں کر سکتے. اتنا ہی کام کریں جسے آپ پھر آگے نبھا سکیں. پھر اسی طرح بورڈ، فلپ چارٹ، لاؤڈ سپیکر، OHP، اوور ہیڈ پروجیکٹر وغیرہ اگر دستیاب ہو تو اس کو بھی استعمال کر لیجیے. نشستوں کی ترتیب موضوع ترین ہو، یعنی لوگ بیٹھے صحیح ہوں، ورنہ کیا ہوتا ہے آپ یہاں بیٹھے، لوگ وہاں سے شروع ہو رہے ہیں بیٹھنے، یا سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے جگہ ساری خالی ہے. آپ کس کو دیواروں کو سنائیں گے؟ لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آگے آ جائیں. تو اس میں کیا کیا کریں، لوگوں کو بلانے کی بجائے اپنا میز اٹھوائیں اور ان کے پاس لے جائیں. بعض اوقات یہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. بعض اوقات خود اٹھ جائے اور جا کے کہیں چلیں کرسیاں آگے کرتے ہیں، بجائے آرڈر کرنے کے اٹھ جائیے، آگے آئیے، ادھر ہو جائیے، ادھر ہو جائیے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ تو پہلی دفعہ آئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ جگہ دیکھی نہیں، ایسی مجلسیں اٹینڈ ہی نہیں کی. بعض اوقات میں جاتی ہوں تو وہ چاندنیاں بچھائی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ میلاد والا سٹائل جو ہوتا ہے نا تخت، اس کے اوپر. اب میرے جیسا ہیوی شخص نہ تخت پہ سیدھا بیٹھ سکے، ٹانگیں لٹکائے تو مصیبت میں پڑے، مائک پکڑے کہ کتاب پکڑے، کیا کرے اور کیا نہ کرے. لیکن ان سب تکلیفوں کے باوجود میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو میں یہ تاثر بھی نہ دوں کہ یہ ناگوار ہے سب میرے لیے. اب میں نے کل پرسوں ایک خط تیار کیا ہے پورے فل اسکیپ پیج پہ، اور اس میں سب باتیں میں نے لکھ دی ہیں جو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کسی درس کرانے والے سے. اور اس میں میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس مائک اور بولنے والے کے درمیان اور کرسی اور میز کے درمیان فاصلہ مناسب ہو. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کرسی بہت اونچی ہوتی ہے اور نیچے آگے اتنی سی تپائی رکھی ہوئی ہوتی ہے. اب انسان نیچے دیکھے اور نظر بھی اب کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ ہی نہیں پتا چلتا کہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے. بعض اوقات مائک ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹچ کریں اور چیخ اٹھتا ہے، آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے کہ وہ سیٹنگ ہو رہی ہے، اور جو پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. وہ میں اب پہلے ہی انسٹرکشن دے رہی ہوں کہ خدا کے لیے پہلے سے سیٹ کر کے رکھیں تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو. چاہیں تو میں وہ خط آپ کو سنا دوں گی، اس کو میرے خیال 2 مہینے مجھے لگے ہیں لکھتے ہوئے کہ پھر کوئی بات یاد آ جاتی تھی، پھر یاد آ جاتی تھی. خیر، تو جب تک بیٹھنے کی نشست مناسب نہیں ہوگی، اب مثلا میں یہاں بیٹھی ہوں، نہ میری بیک پہ بوجھ ہے، نہ میں جھکی ہوئی ہوں، نہ میں اکڑی ہوئی ہوں، نہ میں لین کی ہوئے ہوں، نہ کسی چیز پہ ٹیک لگائے ہوئے، بالکل اپنے نیچرل سٹائل میں بیٹھی ہوں. الحمدللہ جب میں اس طرح بیٹھتی ہوں
4 گھنٹے بھی بیٹھ کے اٹھتی تو میری کمر میں تکلیف نہیں ہوتی ہے سچ کہ میں نے کوئی اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں بالکل ایزی وے میں بیٹھی ہوں. تو اگر درس دیتے وقت بیٹھنے کا انداز درست نہیں تو اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ تکلیف کے تاثرات آپ کے چہرے پہ آئیں گے، وہ دوسروں کو ریفلیکٹ کریں گے اور وہ بات سن نہیں سکیں گے صحیح طرح. یعنی ماحول خوشگوار ہونا چاہیے، نہ کہ آپ جا کے دوسروں پہ بوجھ بن جائیں. غور کیجئے کہ یہ پیغام کہاں دیا جا رہا ہے. کیا یہ پیغام دیہات میں دیا جا رہا ہے، یعنی گاؤں وغیرہ میں؟ کیا یہ پیغام چھوٹے شہر میں دیا جا رہا ہے یا بڑے شہر میں؟ مبلغ یعنی پیغام رساں کی شخصیت اور کردار، یعنی اب آپ کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے. کیا آپ با علم ہیں؟ کیونکہ پیغمبروں کے لیے دلیل کیا تھی؟ وہ ہم محتدون، اور محتدون میں پہلی چیز با علم ہونا ہے. نمبر 2، کیا آپ با عمل ہیں؟ آپ ایسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو آپ کا عمل خود کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. مثلا آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیزنٹ طریقے سے بات کریں اور خود گھور رہے ہیں لوگوں کو ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے، تو بات کیسے اثر کرے گی؟ کیا آپ صاحب کردار ہیں؟ یعنی عام روزمرہ زندگی میں آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ کیا آپ کو اپنے مقصد سے والہانہ لگاؤ اور وابستگی ہے؟ اگر دل میں مقصد کی محبت ہی نہیں تو بات کہاں سے نکلے گی؟ دل سے تو نہیں نکلے گی. تو جو چیز دل سے نہ نکلے، صرف حلق سے نکلے تو وہ دل میں نہیں جاتی. پھر کیا آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے شب و روز فکر مند رہتے ہیں؟ یعنی سونا جاگنا بن گیا وہ سب. جتنا آپ اس میں انوالو ہوں گے اپنے گولز میں، جتنے سنسیئر ہوں گے، اتنی ہی زیادہ افیکٹو بات نکلے گی آپ کے منہ سے. کیا آپ اپنی اور دیگر افراد کی فلاح کے حریص ہیں، یعنی ان کی بھلائی چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اور دوسروں کے خیر خواہ ہیں؟ سنسیئر ہونا بالکل ایسے ہی جیسے وہ سورۃ یاسین کا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصح قومہ حیا و میتا، اس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی زندہ بھی اور مر کے بھی. تو جب تک خیرخواہی نہیں ہوگی نا تو بات نہیں اثر کرے گی. کیا آپ ایسے خیر خواہ ہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں تو پھر آپ کو ٹرسٹ وردی بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی بات سنی اور اس کو بتا دی تم پتہ وہ فلاں جو میرے پاس آیا تھا اس کا کیا مسئلہ ہے اور میں کہانی سناؤں اس کی تم کو. ہرگز نہیں. بہت سی چیزیں اندر ڈال کے بس زبان کو سیل کر لیجیے. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لوگوں کے راز اگلیں اور دوسروں کو بتائیں، بلکہ ایسا کوئی تاثر بھی نہ دیں کہ آپ کو کچھ پتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک بات پتا ہوتی ہے تو لوگ آپ کو وہی بات سنانے لگتے ہیں، تو اس میں بھی خاموشی اختیار کریں. یہ نہ کہیں کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی مجھے پہلے ہی پتا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کہ میں بہت عالم ہوں؟ نہیں. کیونکہ اگر آپ ایسے خیر خواہ ہوئے نا جس پر لوگ ٹرسٹ کر سکیں تو زیادہ بہتر طور پہ آپ پیغام پہنچا سکیں گے. لیکن اگر آپ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں کسی کو تو پھر مشکل ہو جائے گی. ہاں، ایک عام معلومات کے لیے آپ کسی واقعے کو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جنرلی آپ ذکر کرتے ہیں وہ واقعہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں آپ دیکھیے بہت سارے واقعات ہیں، سوائے ابو لہب کا نام لینے کے باقی جو کیریکٹرز ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو صرف کریٹیسائز تو کیا گیا ہے لیکن نام نہیں لیا گیا. تو نام لیے بغیر اگر آپ اس انداز میں واقعہ بیان کریں کہ لوگ گیس بھی نہ کر سکیں کہ کس کی کہانی سنائی جا رہی، تو آپ ذکر کر سکتے ہیں. لیکن ادروائز آپ لوگوں کی امانتوں اور رازوں اور عہدوں کی پاسداری کریں گے. ذرا دائی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، فکر مندی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. نمبر 2، فلاح کے حریص. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا نقصان میں پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق ہے، بڑا تکلیف دہ ہے. تمہاری فلاح کے وہ حریص ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہیں. خیر خواہی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم. ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر کے لیے آتا ہے نا کہ ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں. امانت. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. انسانی تعلقات کا فن. کیا آپ دعوت میں حکمت اور خوشگوار نصیحت کے فن سے آشنا ہیں؟ یعنی خوشگوار نصیحت.
کیا آپ خوشگوار بحث اور تکرار کا ہنر جانتے ہیں؟ یعنی بے شک آپ بحث کر رہے ہیں مگر ہنستے جائیں. مدرجہ ذیل آیت پر غور کیجئے. حکمت احسان ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. کیا آپ انکساری اور تواضع سے کام لیتے ہیں؟ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کی انا کو چوٹ لگا دی اور آپ بفر کے بیٹھ گئے، روٹ کے اٹھ گئے، چلے گئے، باہر نکل گئے. نہیں، انکساری اور عاجزی. کہ اپنی ذات کے لیے تو آئے ہی نہیں، جس کے لیے آئے ہیں بڑا تو وہی ہے، میں تھوڑی بڑی ہوں. تو جب اس کی بڑائی مقصود ہوتی ہے نا تو پھر انسان کسی کی تنقید اور چوٹ اور ان باتوں پر مائنڈ نہیں کرتا، مزید اصلاح کی فکر کرتا ہے. کیا آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے؟ کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی آپ کے پاس چٹ آ گئی اور آپ اس پر ایک دم بہت شدید ری ایکشن میں آ گئے، بہت غصے میں بولنا شروع کر دیا، تو مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انسان ہے، ہر طرح کی بات انسان پہ کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی ہونی چاہیے جیسے گرد پڑتی ہے اور انسان جھاڑ دیتا ہے نا. گرد اڑتی ہے تو پڑتی تو ضرور ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ گرد آتی نہیں، لیکن جھاڑ دیں. یہ نہیں کہ اور گرد اڑانا شروع کر دیں کہ اچھا تم نے اڑائی تو میں بھی اڑانے لگی ہوں. کیا آپ اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں؟ کیا آپ کی رائے سے اختلاف کرنے والوں کو گوارا کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسے لوگ آپ برداشت کر سکتے ہیں جو آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوں، بات نہ مانتے ہوں؟ اور یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں، سوچ مختلف ہوتی ہے، گولز مختلف ہوتے ہیں. مثلا اگر ایک کو دائیں ہاتھ جانا اور ایک کو بائیں تو وہ ایک سڑک پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ مثلا آپ یہاں سے اشارے فیصل پہ جائیں، آگے اشارہ جہاں آتا ہے تو کیا ساری ٹریفک ایک ہی طرف کو جاتی ہے؟ نہیں، کوئی رائٹ مڑ جاتا ہے، کوئی لیفٹ مڑ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ گول مختلف ہے نا. تو اختلاف اسی وجہ سے. پیچھے ہم اکٹھے آ رہے تھے، مثلا یہاں سے آپ چلیں ابتدا سے اشارے فیصل کی اور اینڈ تک چلتے جائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ کوئی اور گاڑی بھی جا رہی ہو اور ایک وقت آئے کہ وہ مڑ جائے تو آپ کہیں لو یہ کیسا، وہاں کیوں مڑ گیا، جدھر میں جا رہا تھا ادھر ہی چلتا. نہیں، اس کا گھر آ گیا، اس نے مڑنا ہی تھا. تو جب تک گولز ایک نہیں ہوتے نا اختلاف رہتا ہے. اسی لیے میں نے اس سے روز آپ کو بتایا تھا نا کہ کامیابی کے لیے توحید اور اتحاد ضروری ہے. اور اتحاد کب ہوتا ہے؟ جب توحید ہوتی، اور توحید ہوتی تو اتحاد بھی ہو جاتا ہے. ہم سب کب تک اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ جب ہم سب کا گول ایک ہے، اور وہ کیا کہ ہم سب اللہ کو راضی کریں. اور جس دن کسی کا بھی یہ گول بدل گیا نا زندگی کا، تو وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اب وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی بڑائی کے لیے نہیں، کسی اور بڑائی کے لیے کام کر رہا ہے. تو جب بہت سے بڑے ہو جاتے ہیں نا اور مختلف بڑے ہو جاتے ہیں، تو اب جب بڑوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو ہر ایک کا بڑا اور ہے نا. کسی پہ سب تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک ہی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے اور جس کی بڑائی پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو جتنی زیادہ مقصد سے وابستگی ہوگی اتنا ہی قریبی تعلق ہوگا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ جگری دوست بن گیا. یہ ہے دنیاوی اعتبار سے کامیابی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی کامیابی یہی ہوئی کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست بنے. الا یہ کہ گنے چنے چند ایک رہ گئے تھے اور وہ ہر معاشرے میں رہ جاتے ہیں، ان کو نہیں آپ بدل سکتے. ابو لہب اور ابو جہل کو نہیں آپ بدل سکتے، انہوں نے رہنا ہے وہاں. اور ان کے ہونے کو بھی برا نہ سمجھے، اس لیے کہ وہ ہوں گے تو آپ بھی کچھ کرتے رہیں گے. اگر وہ ختم ہو جائیں تو آپ کی کوششیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں. کیا آپ کھلے دل سے دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کر سکتے ہیں؟ یعنی کسی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کمپلیکس میں ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف کی تو شاید ہماری بدتعریف ہی اس کا مطلب ہے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. اس میں بڑی بھلائی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی خیر ہو اس کے خیر کو ذکر کرنا. یہ بخل کی نفی ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بخل کا شکار ہے. وہ احضرت الانفس الشح، اور ہر انسان کے اندر یہ شح کا مادہ تو رکھ دیا گیا، لیکن اس کو رکھ کے تو دین کا کام نہیں ہوتا، اس کو نکالنا ہے. کسی کا بھی اچھا کام ہو، کسی کے اندر بھی کوئی خیر بھلائی ہو، اس کے ذکر کرنے سے
آپ کی بھلائیاں ماند نہیں پڑیں گی، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کریڈٹ مل جائے گا آپ کو کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں جو کسی کی اچھائی کو ریکگنائز کرتے ہیں. کیا آپ تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکتے ہیں؟ یعنی کریٹیسزم سن کے بھی مسکرا سکتے ہیں؟ کیا آپ میں دوسروں کو سننے کی صلاحیت موجود ہے؟ یعنی صرف آپ سناتے ہی جاتے ہیں یا کسی وقت دوسرے کے بات پہ بھی کان لگاتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم صرف سنانے والے ہوں اور سنیں نہ تو صحیح کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. کیا آپ ایسی نصیحت کر سکتے ہیں جو دل میں اتر جائے؟ پوچھئے خود سے، کیا آپ ایسی نصیحت کر سکتے ہیں جو دل میں اتر جائے؟ قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. ان سے تعرض مت کرو، یعنی اعراض برتو، تفاعل میں نہیں جاؤ، افعال میں جاؤ. انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یعنی وہ جو اذیتیں دیں ان کو اگنور کرو، پھر ان کو سمجھاؤ اور ایسی بات کرو جو دل کو جا لگے. پیغام رساں کی اپنی کیفیت اور حیثیت. نمبر 1، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا. لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا، اب ایمان لے آؤ. جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس پر آپ کے یقین کی کیفیت کیا ہے کہ آپ خود تو شیکی نہیں ہیں. یعنی آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جس پر آپ خود بھی کنونس نہیں ہیں، تو آپ دوسروں کو کیا خاک کنونس کریں گے؟ کیا کنونس کریں گے؟ ٹھیک ہے. یہ جو لفظ بولا نا میں نے رک کے، آپ کو پتہ کیوں بولا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایسے لفظ چاہے کتنے افیکٹو ہو نہیں بولنے چاہیے. مثلا اگر میں آپ کو ہر دوسرے جملے میں یہ کہوں آپ خاک یہ کام کریں گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو مبلغ ہوتا ہے وہ دوسروں کو ڈسکریج نہیں کرتا، انکریج کرتا ہے. کیوں نہیں، آپ کر سکتے ہیں، کریں گے آپ. اگر آپ خود مطمئن نہیں ہیں تو دوسروں کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سامعین کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ گھر نہیں، یعنی اپنی گفتگو میں ساتھ ساتھ رکھیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اس میں. کیا آپ سامعین اور قارئین کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ متعلقہ سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، یہاں جو مطمئن کرنے کی بات ہے نا، اس میں یہ کہ کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ لوگ مطمئن ہو جائیں. اگر نہ ہو تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ پیغمبر کا کام بلاغ المبین ہے، نہ کہ لازمی طور پہ مطمئنی کر کے آنا. کیونکہ ہر ایک کی ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا، تو ایک ڈوز سب کو سیٹسفائی نہیں کرتی. مثلا ایک شخص سیٹسفائی ہو جاتا ہے 2 گھونٹ پانی پی کے، لیکن ایک شخص کے لیے 2 گلاس چاہیے. اب ایک ہی مجلس میں آپ ہو سکتا ہے 2 گلاس ہر ایک کو نہ پلا سکیں، اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے 2 گلاس زیادہ ہو جائیں. تو جو اجتماعی باتیں ہوتی ہیں نا، یعنی کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو آپ بیک وقت میسج کنوے کر رہے ہیں اور اس میں مختلف لوگوں کی حیثیتیں مختلف ہیں، تو اس میں یہ کمی رہ جاتی ہے. ہمیشہ اس پہ پریشان نہیں ہو. میں ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتی ہوں پریشان ہونے سے پہلے کہ یہ کمی ہے، ہاں ہے، مانتی ہوں ہے، لیکن کمی کی وجہ سے کیا یہ کام چھوڑ دوں؟ اتنا بھی نہ کروں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، زیادہ نہیں کر سکتے، تھوڑا ہی صحیح، لیکن ہونا تو چاہیے نا. کام کی اہمیت اور ضرورت سے تو انکار نہیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں گے تو ایک دن بھاگ بھی لیں گے. لیکن اگر کوئی شخص صرف اس لیے چھوڑ دے کہ میں تھوڑا کر پایا ہوں، زیادہ نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہے. اگر آپ بیٹھ گئے، رک گئے تو زنگ لگ جائے گا، اور زنگالی چیز اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. پھر پیغام رساں کا انداز. کیا آپ کا لباس، آپ کی داڑھی، آپ کی ٹوپی، آپ کے بال، آپ کا حلیہ آپ کی دعوت سے ہم آہنگ ہے؟ پڑھ تو آپ رہے ہوں قرآن اور جینز پہن کے کھڑے ہوں، اور آپ کے ایکشنز یا کرکٹرز کی طرح ہوں یا سنگرز کی طرح ہوں، تو قرآن کی بات کرنے کے لیے تو وہ سٹائل نہیں چلے گا. اور اگر اس سٹائل سے آپ لوگوں کے دلوں پہ چھا گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چھا کے آ گئے ہیں، قرآن کی بات نہیں دے کر آئے. تو مقصود کیا ہونا چاہیے؟ جو میسج ہے وہ کنوے ہو، نہ کہ ہم ہر دل عزیز ہو جائیں. اگر آپ ہر دل عزیز ہو گئے اور میسج پیچھے چلا گیا، اجر نہیں ملے گا. اس میں بیلنس رکھنا بے حد ضروری ہے. بہت سے لوگ اپنی اتنی کیئر کرنے لگتے ہیں کہ مقصد ختم ہو کے رہ جاتا ہے. مقصد کی
طرف توجہ نہیں رہتی. اور بہت سے لوگ مقصد پہ اتنی توجہ کرتے ہیں کہ اپنی فکر نہیں رہتی. اس میں اعتدال ضروری ہے، جو سب سے مشکل کام. کیا آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے کھڑے ہونے یا بیٹھنے کا انداز آپ کے پیغام سے مناسبت رکھتا ہے؟ مثلا آپ قرآن پڑھے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے یا ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سمٹ کر بیٹھیے. یعنی اپنے انداز اور سٹائل پر غور کیجیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اشارے انگلیوں سے کر کر کے مار کے مکے اور چیزیں ایک دو گرا کے اور ورکا پلٹا، تو ایسی حرکتیں نہیں جاہلانہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور یمشون چلنا پھرنا، یہ کام کرنا، آپ کے سٹائل، آپ کا ایکشنز، آپ کے سب کچھ، ان سب چیزوں میں ہونن، ہاتھ ہولا رکھنا جس کو کہتے ہیں. کیا آپ غور سے سنتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی کوشچن کر رہا اور آپ اس پہ توجہ نہ دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اریٹیٹ ہوتا ہے اور پھر جواب دیتے. یہ نہیں کہ سن کے کہا اچھا بیٹھ جاؤ چلو آگے. یا تو سنیں نہیں یا تو پھر جواب دیں. کیا آپ کا سامعین سے مستقل نظری رابطہ رہتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو کبھی ایسا درس سننے کا اتفاق ہو کہ بولنے والا نظریں نہ ملائے تو کس قدر کوفت ہوتی ہے نا. ہمارے ہاں تقویٰ اور سادگی اور خاکساری کے اظہار کے لیے عموماً کیا ہوتا ہے؟ بہت شرافت دکھائی جاتی ہے بات کرنے میں، تو اس سے دوسرے کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، پھر نظریں ملانے میں یہ نہیں کہ آپ کسی ایک شخص کے اوپر اتنا دیکھنا شروع کر دے کہ وہ پریشان ہو جائے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے، یا یہ کہ کسی ایک کو ہی ٹارگٹ بنا لیا جائے. اچھا، بعض پروگرامز ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے بولنے والا ایک شخص کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو سر ہلا رہا ہے اور باقی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مجلس یوں لگتا ہے کہ جیسے دو لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ کو اپنے جذبات کے اظہار پر قابو ہے؟ یہ نہیں کہ ہنسنا شروع کیا تو ہنستے ہی چلے گئے، وہ لوگ بیٹھے کہ آگے سناؤ اور آپ کی ہنسی قابو میں نہیں آ رہی. یا رونے لگے تو رونا ہی شروع کر دیا اور لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اب یہ ان کا رونا تھمے تو ہم کچھ سنیں. خواتین کو خاص طور پر جلدی رونا آتا ہے. ٹھیک ہے، رونا آ جاتا ہے اور آنا چاہیے، لیکن اس کو بھی کنٹرول کریں. کیا آپ کی قوت فیصلہ آپ سے بروقت مناسب اور برجستہ جوابات دلواتی ہے؟ مناسب یعنی اپروپریٹ اور برجستہ یعنی کہ فوراً یہ نہیں کہ کوئی سوال کرے تو آپ کہ اچھا بیٹھے رہے پھر اس کے بعد جواب دے. ہاں نہ کر دیں، اس کا میں نہیں جانتی جواب. کیا آپ حاضر جواب ہیں؟ اچھا، حاضر جواب ہونے میں بھی اعتدال ضروری، کیونکہ بہت سے لوگ حاضر جوابی کے شوق میں ہر بات کا جواب دیتے ہیں اور وہ بھی متاثر کرتا ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو جواب آتا بھی ہوتا ہے لیکن مصلحت کے تحت آپ جواب نہ دے تو بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کے سوال جو ہوتے ہیں نا وہ علم کے لیے نہیں ہوتے، وہ صرف کسی کو سنوانے کے لیے ہوتے ہیں، کسی دوسرے پہ چوٹ پڑوانے کے لیے، دوسروں کو ہرٹ کرنے میں چیز آ جاتی ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں اوپر بھی دیکھیں. دوران پیشکش قابل لحاظ امور. نمبر 1، سامعین کی ذہنی استعداد، انفرادی اختلافات اور نفسیات کا خیال رکھیے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، انہیں بے جا مشقت میں نہ ڈالیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فراخی سے کام لو، مشکل میں نہ ڈالو، خوشخبری دو اور لوگوں کو بگاؤ مت. ولا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ. یعنی بات کے انداز میں امید ہونی چاہیے، نہ کہ اتنا زیادہ تذکرہ جہنم کا کہ لوگ زرد پڑ جائیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار رونا رلانا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں صرف جہنم کا تذکرہ اور جنت کا ذکر نہ ہو، جہاں کفر کی بات اور ایمان اور عمل صالح کی بات نہ ہو. بہت بیلنس ہے قرآن میں. اگر قرآن ہی کے سٹائل کو فالو کریں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ صرف ایک ہی چیز پہ کنسنٹریٹ کر کے کہ آج کا لیکچر جہنم کے بارے میں ہے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. اگر آپ رکھیں تو جہنم اور جنت ساتھ ساتھ چلائیں. مضمون کی ابتدا بھرپور تعارف سے کیجیے.
آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر، اور یہ موضوع جو ہے مثلاً طہارت کا ہے، اور طہارت ضروری ہے، اور طہارت ایمان کا حصہ ہے، اور چند باتیں طہارت پہ کر کے پھر آگے چلیے. پھر اسی طرح یہاں پر انہوں نے نہیں لکھا، لیکن یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی اور درود شریف دونوں ہی ابتدا میں ہونے چاہیے، جیسے نحمد و نصلی یا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یعنی وہ حسب حال. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ جو عربی بالکل نہیں سمجھتے، وہاں لمبے خطبے آپ عربی میں پڑھیں تو وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی. وہاں مختصر بات کافی. زبان، آواز، لہجہ، تلفظ اور رفتار مناسب ہو. غور کیجئے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطالبہ کیوں کیا گیا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. سامعین سے نظری رابطہ رکھیے، آئی کانٹیکٹ رکھیے. سامعین کے لیے ناپسندیدہ امور پر گفتگو سے پرہیز کیجیے. لگے بندھے طریقہ کار سے گریز کیجیے. لگے بندھے سے کیا مراد ہے؟ یکسانیت جس میں ہوتی ہے. نظری اور فلسفیانہ گفتگو سے پرہیز کیجیے، یعنی صرف ایبسٹریکٹ چیزوں پہ بات کرنا اور خیالات پہ اور فلسفوں پہ نہیں، عملی زندگی کی مثالوں سے بات کیجیے، پریکٹیکل لائف سے بات لائیے. کہیں کہیں نظریے اچھے ہیں، لیکن یاد رکھیے جہاں زیادہ فلسفیز ہوتی ہیں وہاں عمل کوئی نہیں ہوتا. یہ زندگی کے اصول کے طور پر یاد رکھیے. قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ فلسفی. قرآن کیا ہے؟ عمل کی بات ہے، پریکٹیکل کتاب. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قدیم جدید اسکالرز میں جو لوگ بہت فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو کو اگر آپ ساری کو کھنگال کے نتیجہ نکالیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو کوئی نتیجہ نہیں. اسی طرح بعض درس دینے والے لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب آپ اینڈ پر خلاصہ کرنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ انہوں نے کیا کہا، اب مجھ کو کیا کرنا ہے، تو کوئی میسج ہی نہیں کیا کرنا ہے. تو اس سے بات ادھوری رہ جاتی. یعنی یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کسی کو خوشبو سنگا سنگا کے کھانے کی، بھوکا کر کے، اور پھر کچھ کھلائے بغیر آپ آ جائیں. عام طور پہ ہمارے درس دینے کا انداز ہی ہوتا ہے، خوب جذبات ابھارے لوگوں کے، خوب جوش دلایا، خوب ان کو باتیں کہیں، حتیٰ کہ وہ پریپیئر ہو گئے کہ اچھا پھر اب کچھ بھی نہیں کرنے کے کوئی کام ہی نہیں. ایسا نہ کیجیے. عام درس میں بھی کچھ نہ کچھ سجیسٹ کیجیے. کوئی ذکر بتا دیجیے، کسی کتاب کا بتا دیجیے، کسی کیسٹ کا بتا دیجیے، کچھ سوال ریز کیجیے. مثلا میں جب بہت ربیع الاول کے مہینے میں سیرت پہ پروگرام کیا کرتی تھی، تو اس وقت میں لوگوں کو سجیسٹ کر کے آتی تھی کہ دیکھیے سال میں ایک حدیث کی کتاب پڑھ لیجیے، اور یہ کتابوں کے نام ہیں، یہ بہت سمپل سادی کتابیں. اگر قرآن کی کسی موضوع پہ بات تھی تو قرآن پڑھیے، روز کی 3 آیتیں پڑھ لیجیے، ایک صفحہ پڑھ لیجیے ترجمے سے، اتنا ناظرہ پڑھ لیجیے. استغفار کیجیے، استغفار کے لیے اللہم اغفر لی پڑھنا مناسب ہوگا. اس سے لوگوں کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے. تو سینس آف اچیومنٹ بہت ضروری ہے کہ ہم کو کچھ ملا ہے، کیونکہ انسان بنیادی طور پر اس کی فطرت میں ہے نا کہ اس کی دلچسپی اور اس کی کوشش اور محنت اسی چیز میں زیادہ ہوگی جہاں وہ کچھ گین کرے. اور اگر کچھ گین نہیں کر رہا، سیکھ نہیں رہا، اب مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یا جو بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہے. اسی وجہ سے آپ اپنی زندگی کی مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہنچتے. اگر میں روزانہ زبانی لیکچر روز دیتی سال بھر، تو آپ میں سے کتنے لوگ آتے؟ ایک بھی نہ آتا. اور آہستہ 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 کم ہوتے ہوتے 1-2 پہ رہ جاتے، اور وہ بھی شاید معذرت کر جائے. کتنے دن آخر لوگ باتیں سنیں آپ کی، اور آپ کی کیا حیثیت کے آپ ہی کو سنا جاتا رہے. یہ تو دراصل اللہ کا کلام ہے. جب وہ دلوں میں جاتا ہے، روح سکون پاتی ہے، تو انسان کے قدم خود بخود آگے بڑھتے ہیں. پھر تو درس ایک آدھ دفعہ تو کہیں ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شخص جب ایک سے دوسری اور تیسری دفعہ کا تقاضا کرے کہ جی آپ مہینے میں 1 دفعہ ہمارے یہاں درس دے دیجیے، ہفتے میں 1 دفعہ دے دیجیے، آپ معذرت کیجیے کہ میں درس نہیں دوں گی، آپ چلیے قرآن پڑھتے ہیں. اسلام آباد میں 2 درس عام ہوتے تھے میرے ویکلی. منڈے کو اسلام آباد میں ہوتا تھا، ٹیوزڈے کو پنڈی میں ہوتا تھا. اور آپ کو پتا دونوں میں لفظی ترجمہ پڑھاتی تھی اور جنرل پبلک ہوتی تھی. یعنی جو ہماری پی سی کی ویکلی کلاس ہوتی تھی وہ آپ کی کلاس سے کم نہیں زیادہ ہی ہوتی ہوگی، لیکن ان کو بھی میں نے کیا کیا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تجوید تھوڑی سی شروع میں کراتی تھی. یعنی جو رکوع پڑھاتی تھی اسی کو شروع میں کہلواتی تھی. اور پھر ایک اسٹوڈنٹ میں نے ہمیشہ مقرر رکھی کہ جو میرے آنے سے پہلے
کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الزکوٰۃ، صلاۃ، اور یہ کتابیں تھوڑی تھوڑی 10 سے 15 منٹ پڑھاتی جائیں تاکہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے، ان کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے. اور پھر میں اس پہ بھی انسسٹ کرتی تھی کہ قرآن پاک ساتھ لائیے، سپارہ ساتھ لائیے. شروع میں آپ یقین کیجئے کہ ہم نے 700 سپارے بیک وقت فراہم کیے، کیونکہ ماشاءاللہ شروع میں جب یہ میں نے کام شروع کیا پنڈی میں تو بہت بڑی کلاس ہو گئی، تو پھر برانچز بن گئی، کورس شروع ہو گیا اور لوگ پڑھانے لگ گئے. تو آہستہ آہستہ ہم نے لوگوں کا رخ موڑ دیا کہ آپ ادھر پڑھیں، ادھر سیکھیں، ریگولر سیکھیں، باقاعدہ سیکھیں. تو وہ سپارے جو تھے ہم خود فراہم کرتے تھے، جو بھی درس کے لیے انٹر ہوتا اس کے ہاتھ میں سپارہ پکڑا دیتے تھے، اناؤنس ہوتا کہ اس آیت سے کھول لیجیے، وہ کھول کے بیٹھتے. پھر آہستہ آہستہ لوگ سپارے خریدنے لگے، پھر پینسل کاپی لانے لگے، پھر لکھنے لگے. جنرل پبلک ہے، کوئی پہلی دفعہ آیا، کوئی دوسری دفعہ آیا، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. اچھا پھر میں کیا کرتی تھی، کچھ لوگوں سے سنتی بھی تھی، چند ایک سے، اور اس میں زبردستی نہیں ہوتی تھی کہ ضرور کوئی سنائے. کون سنانا چاہے گا؟ ہاتھ لوگ کھڑک، ہم سبق سنائیں گے، آپ سنا دیجیے، آپ سنا دیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اگر یہ یاد کریں ہم بھی کریں گے. پھر میں ان کو طریقہ سکھاتی، دیکھیے میں نے اس رکوع میں آپ کو 7 آیتیں پڑھائی ہیں، 10 پڑھائی ہیں، آپ ہر روز صبح کے وقت ایک آیت یاد کر لیجیے. لوگ خوشی سے یاد کرتے تھے. بہت سے لوگوں کو اس طرح قرآن کا ترجمہ آنے لگ گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ سننے لگ گئے اور سیکھنے لگ گئے. آج کل وہاں پر 26واں پارہ شاید ختم ہو گیا ہے، ایک ایک رکوع 2 رکوع کرتے کرتے ختم ہو رہا ہے. اسلام آباد میں میرے خیال ہے 29واں شاید شروع ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے. تو یہ صرف ویکلی کلاسز ہیں، اس لیے کہ اتنے ٹاپکس کہاں سے لائیں گے آپ ہر ہفتے، اتنے موضوعات کہاں تیار کریں گے آپ، مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جن لوگوں کو ایک سے دوسری دفعہ سننا ہو، جیسے مجھے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہفتہ وار یہ کر لی، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ خود یہاں آ جائیے، اگر اور لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں تو ان کو بھی لے آئیے، یہاں آ جائیے، شام کی کلاس میں آ جائیے، بجائے اس کے کہ میں آ کے ہفتے میں 1 دفعہ سناؤں آپ کو. تو جہاں میں کر رہی ہوں وہاں آپ آ جائیے، اور الحمدللہ جن کو واقعی شوق ہوتا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں. 8ویں بات ہے روزمرہ کے واقعات اور مشاہدات کو مناسب موقعوں پر استعمال کیجیے. روزمرہ کے واقعات، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، ان پر بات کیجیے. لیکن ہم عموماً نظری باتیں بہت کرتے ہیں، خیالی باتیں بہت کرتے ہیں، روزمرہ کی مثالیں نہیں لاتے. آپ نے خود نہیں کبھی غور کیا کہ جب کوئی بھی بات کسی واقعے کی ہوتی ہے تو سب کی توجہ ایک دم زیادہ ہو جاتی بات کرنے میں. سمعی اور بصری معاونات، آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال کیجیے. یعنی اب جیسے ہم کرتے ہیں نا، بیچ میں تلاوت لگا دی، بیچ میں تکبیریں لگا دی، بیچ میں کچھ اور اس طرح کی چیز سنوا دی. ایسی چیزیں خاص طور پر جہاں ریگولر کلاسز آپ کی ہو رہی تو ضرور تیار رکھیے. موقع کی مناسبت سے کہیں کچھ سنا دیا، کہیں کچھ ویڈیو دکھا دی، کہیں کچھ کتاب سے پڑھ کے سنا دیا، کہیں کچھ پیپرز تقسیم کر دیے، کچھ کارڈز رکھے. یہ جو ایڈز ہیں ساتھ، یہ بہت ہی افیکٹو ہوتی. تو اسلام آباد میں ہم نے مستقل ایک کام شروع کیا تھا، اور وہ سٹالز لگانے کا. جیسے پی سی کا درس ہوتا تھا ویکلی وہاں پنڈی میں، تو اس میں ریگولرلی سٹال لگتا ہے، اب تک لگ رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی متعلقہ نئی چیزیں آتی جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چلتی جاتی ہیں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، مین ہیڈ آفس سے رابطہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ سب کو ملتا رہے اور سب وہاں سے لیتے رہے. اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ ہم ایک نیوز لیٹر یا کوئی اس طرح کا انفارمیٹری بروشر نکالیں کہ جو سب تک پہنچتا رہے، کہ جو نئی چیزیں ہیں اس میں لکھی بھی ہوں، اور جس کو جو ڈیمانڈ ہو وہ اپنی ضرورت کے مطابق منگوا لے. کیونکہ ہر ایک کی ڈیمانڈ سب نہیں ہو سکتی کہ ہر ایک کو ہر چیز بھیج دی جائے. چاہ تو بلکہ میں یہ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا میگزین نکالا جائے جس میں لکھی ہوئی معلومات ہوں، وہ چیزیں جو تفسیر میں، حدیث میں، مختلف جگہوں پر آپ پڑھتے ہیں، پھر ان کی یاد دہانی کے لیے، یا جب آپ یہاں نہیں ہیں کہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک شوق انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا نیا کیا آ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو وہ سب تک پہنچ سکے. اچھا جناب، آگے ہے کانوں کے علاوہ آنکھوں کو بھی مشغول رکھیے. وقت کا صحیح استعمال کیجیے، مقررہ وقت میں اپنی گفتگو مکمل کر لیجیے. جس بات کے لیے سند ضروری ہو اس کا حوالہ دیجیے، ریفرنس کے ساتھ بات. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات لوگوں سے بیان کر دے. آپ کے اور سامعین کے درمیان اعتماد کی فضا اور خوشگوار ماحول برقرار رہنا ضروری ہے.
یاد رکھیے آپ کا مقصد نظروں سے اوجھل نہ ہو، ہرگز نہ ہو. سامعین کو ساتھ لے کر چلیے. سامعین کے رد عمل کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیجیے. نظری رابطے، آئی کانٹیکٹ کے ذریعے، چہرے کے تاثرات کے ذریعے، یعنی جب دیکھیں کہ تھکنے لگے ہیں، ہلنے لگے ہیں، بور ہونے لگے ہیں تو بات جلدی جلدی ختم کیجیے. سامعین کی جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کی غیر ضروری جنبش اور بے آرامی اور گھڑی دیکھنے اور بے چینی کے اظہار پر گہری نظر رکھیے. سامعین کے رد عمل کا اندازہ کر کے اپنی بات میں مطلوبہ تبدیلی کیجیے. کیا سامعین آپ کے کہنے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا سامعین ہنسنے اور خوشی کے موقع پر ان کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بہت تھک گئے تو ہنسیں گے بھی نہیں. کیا آپ کے لطیفے پہ لوگ ہنستے یا مسکراتے ہیں یا نہیں؟ سامعین کے زبانی سوال و جواب سے اندازہ کیجئے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اظہار کر رہے ہیں یا نہیں. سوالات اور ان کے جوابات. خود سوال کر کے اس بات کو یقینی بنائیے کہ سامعین نے آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا. الا یا امتا هل بلغت، میرے امت کے لوگوں کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ آپ نے 3 دفعہ یہ سوال کیا. قالوا نعم، لوگوں نے کہا جی ہاں. نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہر مرتبہ سب نے یہ جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی. فقال باصبعه السبابہ يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی یعنی کلمے کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا. تو اس سے کیا ہوا؟ سب لوگوں کے اندر ایک سینس آف ریسپانسبلٹی آ گئی. یہ آخری دن مجھ کو بھی یاد کرا دیجیے. مدرجہ بالا واقعے پر غور کیجیے. خود سوال کیوں اٹھایا گیا؟ 3 مرتبہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ آسمان کی طرف انگلی کیوں اٹھائی گئی؟ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ گواہ بننے کے لیے کیوں کہا گیا؟ دوسری بات، پیغام کی تیاری کے دوران متوقع سوالات کے جوابات بھی تیار کر لیجئے. نمبر 3، سوالات کو غور سے سنیے اور سوال کو دہرا کر سوال کی تصدیق کر لیجئے. یہ نہ ہو کہنے والا کچھ کہہ رہا اور آپ کچھ اور سمجھ کے ایک اور لمبا چوڑا جواب دے دیں اس کو. باتونی اور عادی سوال کرنے والوں کو پہچانیے اور انہیں بعد میں ملنے کے لیے کہیے. سوالات کے جوابات دیتے ہوئے تلخ کلامی اور مناظرانہ طریقے سے پرہیز کیجیے. اپنے مقصد سے نہ ہٹیے کہ سوال کرنے والا آپ کو کہیں اور الجھا دے اور آپ وہیں چل پڑیں. اپنے مقصد پہ نظر. اگر جواب معلوم نہ ہو تو صاف کہہ دیجیے مجھ کو معلوم نہیں. اطلاع بازدہی، فیڈ بیک. جائزہ لیجیے کہ سامعین کی تفہیم پیغام کے بارے میں کیا رائے ہے. فیڈ بیک ڈیورنگ ٹرانسمیشن، نظری رابطے کے ذریعے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا لاسٹ ہے. چہرے کے تاثرات کے رد عمل کے ذریعے، حرکات و سکنات کے رد عمل کے ذریعے، دیگر رویوں کے رد عمل کے ذریعے. فیڈ بیک آفٹر ٹرانسمیشن، زبانی وربل تبصرے کیا ہیں، آمنے سامنے کیا کہا، دوسروں کے ذریعے آپ کو کیا کہلوایا وہ بھی سنا کیجیے. سروے کے ذریعے جائزہ رپورٹ کیا کہا، رسمی بذریعہ جائزہ فارم تبصرے میں کیا کہا، غیر رسمی تحریری رپورٹ تبصرے میں کیا کہا. فیڈ بیک کے نتیجے میں اپنی اصلاح پر بھرپور توجہ دیجیے. یہ بہت ضروری. یعنی صرف سروے کرا کے لوگوں کے خیالات معلوم کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کے بعد اپنی اصلاح بھی ضروری. مؤثر ابلاغ کی خصوصیات. نمبر 1، واضح اہداف اور مقاصد کا تعین ہوتا ہے. نمبر 2، پیغام کی بھرپور تیاری کی جاتی ہے. پیغام کی تیاری میں تمام امور کا لحاظ رکھا جاتا ہے. نمبر 3، سامعین کے بارے میں ضروری معلومات اور مواد جمع کیا جاتا ہے. نمبر 4، سامعین میں عمل کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے اور ان میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. نمبر 5، آسان زبان، ٹھیک تلفظ، مناسب جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 6، پیغام رسانی کے عمل میں حائل رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جاتا ہے. نمبر 7، مناسب ترین مثالوں اور واقعات کے ذریعے وضاحت کی جاتی. یہ اصل میں خلاصہ ہے پچھلی باتوں کا، اور عملی زندگی پر اطلاق کیا جاتا ہے. نمبر 8، پیغام کے ساتھ جذباتی لگاؤ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی محبتیں اس میسج کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. نمبر 9، سامعین کے ساتھ مؤثر نظری رابطہ رکھا جاتا ہے. نمبر 10، فیڈ بیک کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 11، آخر میں خلاصہ پیش کر کے یادگار اختتام کیا جاتا ہے. نمبر 12، سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے جاتے ہیں اور سامعین کو مطمئن کیا جاتا ہے.
مؤثر اور کامیاب مبلغ کی 10 خصوصیات. نمبر 1 با علم، با کردار، با عمل اور محنتی. نمبر 2 مخلص، ناصر، دیانتدار. نمبر 3 آرگنائزڈ، منظم. نمبر 4 بھرپور تیاری کر کے آتا ہے. نمبر 5 مہارتوں سے لیس ہوتا ہے، سکلز آتے ہیں اس کو. نمبر 6 معاونات، ایڈز کا استعمال کرتا ہے. اس سے مراد بورڈ، چارٹ، ٹیبل، فلم، شفافیاں، ٹرانسپیرنسیز، اوور ہیڈ پروجیکٹر، فلپ چارٹ، گراف، جداول وغیرہ. جداول گراف کو کہتے ہیں. تحریری مواد، بکلیٹ، ہینڈ آؤٹ فراہم کرتا ہے. سوال ناموں کے ذریعے پیغام کے افہام کو یقینی بناتا ہے. بات کہنے اور پہنچانے کا واضح اور زوردار انداز رکھتا ہے. ابلاغ میں ابہام یعنی ایمبیگوٹی باقی نہیں رکھتا. ابلاغ کو غیر مؤثر بنانے والے عوامل. نمبر 1 نامکمل تیاری، کاہلی، کام چوری، اعتماد بے جا یعنی اوور کانفیڈنٹ. اعتماد کا فقدان یعنی کانفیڈنس ہی نہیں خود پر. بہت زیادہ مواد، اتنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ لوگ آیتیں سن سن کے گھبرا گئے اور باقی بات کوئی نہیں. بہت کم مواد یعنی وہ باتیں ہی باتیں، کچھ سالڈ چیز ہے ہی نہیں بیچ میں. بے ربط پیغام، کبھی آسمان کی باتیں کبھی زمین کی، کلابے ملا ادھر سے ادھر، وہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات کہی جا رہی. بے ربط پیغام. سہولیات کا فقدان، لاؤڈ سپیکر، نشستیں، روشنی، ہوا وغیرہ. سامعین کے بارے میں ضروری معلومات کا نہ ہونا. ناخوشگوار ماحول یعنی اتنی گھٹن ہے، اتنی گرمی ہے یا اتنے شوردار پنکھے چل رہے ہیں کہ کمیونیکیشن ہی مشکل ہے. دوران گفتگو سامعین کے تاثرات اور حرکات و سکنات کی پرواہ نہ کرنا، بولے جانا بس. وقت کا غیر مؤثر استعمال کرنا، غور سے نہ سننا، مشکل الفاظ، اصطلاحات اور تصورات کی تشریح نہ کرنا. نہ ابتدا زوردار اور نہ اختتام نتیجہ خیز. ممنوعات ابلاغ، مندرجہ ذیل امور سے مکمل پرہیز کیجیے. نمبر 1 افسرانہ رویے سے پرہیز کیجیے. اٹھیے، بیٹھیے، آئیے، جائیے. نمبر 2 طنزیہ اور استہزائیہ جملوں سے پرہیز. بیچ میں چھوٹی سی ٹانٹ کر دینا، وہ صرف ہنسانے کے لیے، وہ تو اور بات ہے، مگر ایک پورا سٹائل ہی طنزیہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ہم مجرم ہیں یہاں بیٹھے. دھمکیاں ہمیز رویوں سے پرہیز کیجیے کہ نہ مانا نہ پڑھا تو دیکھیے کیا حال ہے. ناراضگی سے پرہیز کیجیے، روٹ مت جائیے. قسم کھانے سے الا یہ کہ یہ اسلوب بیان ہو پرہیز کیجیے. خوف زدہ ہونے سے بچیے. ایسی پوزیشن اختیار کرنے سے گریز کیجیے جس سے واپسی مشکل ہو. جس بات کا یقین نہ ہو تو یقین مت دلائیے اس کا. اگر یقین کامل نہ ہو تو غالباً، شاید، ممکن ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیجیے تاکہ شرمندگی سے بچ سکیں. اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے سے پرہیز کریں. امپوز نہ کریں کوئی چیز. بے صبری سے پرہیز کیجیے. یہ نہیں کہ آج بتایا اور کل کہیں کہ اب ضرور عمل ہو جائے. کلا بل تحبون العاجلہ. لیکن ہم انسان ہیں نا، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم جلدی پسند کرتے ہیں. آخری بات، معلوم ہونا چاہیے کہ محض بلاغ کافی نہیں ہے بلکہ بلاغ مبین ضروری ہے. بلاغ مبین کے بعد ہی ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں. یا پھر کہہ سکتے ہیں آخر میں وما علینا الا البلاغ المبین. مؤثر ابلاغ کے لیے اعادہ بہت مفید ہوتا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو بات کو 3 مرتبہ دہراتے یہاں تک کہ آپ کی بات پوری طرح واضح ہو جاتی. لیکن یاد رکھیے ہر بات نہیں 3 دفعہ کہتے تھے، ضروری بات 3 دفعہ کہتے تھے. تذکیر میں وقفہ ضروری ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ السآمۃ علینا. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ اور نصیحت کے لیے کچھ دن مخصوص کر رکھے تھے، ہر روز نہیں تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واعظ ہے یا تبلیغ ہے وہ کبھی کبھی ہونی چاہیے، لیکن تعلیم روز ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلاغ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسے واضح کلام پر مشتمل ہوتی جو بھی سنتا پوری طرح سمجھ لیتا تھا. جی ایک بات یاد رکھیے، یہ ٹیسٹ آپ کا کورس ختم ہونے کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے، جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے. اور اس کی ایویلویشن لوگ کریں گے، میں نہیں کروں گی. یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ان باتوں پہ کتنا عمل کیا. آپ کا کام بتائے گا کہ آپ نے یہ سکلز کتنی استعمال کی. یہ ذرا ایک پوائنٹ کلیئر ہو جائے. آپ نے کہا کہ جس میں خیر ہو اس کی تعریف کریں.
لیکن میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا جو تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک ڈال دو. اتنے سخت الفاظ ہیں، پھر کس طرح کسی کی تعریف کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے منہ پہ تعریف شروع کر دیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جس میں خیر اس کا ذکر کریں. مثلا آپ درس دے رہے ہیں اور کسی دوسرے شخص کی اچھی بات آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ وہاں موجود نہ ہو. ایک اور بات، اگر آپ بخاری کی تعریف والی احادیث پڑھیں تو اس میں دونوں چیزیں ملتی ہیں. ہم صرف ایک حدیث کوٹ کر لیتے ہیں اور باقی چیزیں بھول جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے خوشامد، وہ منع ہے، لیکن کسی کا ذکر خیر وہ منع نہیں ہے حدود کے اندر، کیونکہ انکریجمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ لفظ بولے، نعم العبد، کتنا اچھا ہے فلاں، احسنتا، تم نے بہت اچھا کی، شاباش، ویری گڈ. اب یہ کہنا کیا اس تعریف میں آتا جو گردن توڑ دی تھی؟ وہ مبالغہ آمیز تعریف ہے جس سے ایک انسان عمل کی بجائے بے عملی کی طرف چل پڑتا ہے. تعریف میں غلو نہ ہو. اس میں آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن اس کی اگر کوئی خوبی ہے تو آپ کے نہیں، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ چیز کتنا پازیٹیو اثر ڈالتی ہے. اس سے آپ کا پیغام پھیلتا ہے. مقصد جس کو عزیز ہوگا نا اس کے لیے ہر کام پھر آسان ہو جاتا ہے. ان میں سے بہت سی خصوصیات ہم میں موجود نہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کہاں سے مدد لیں؟ ایک ہی جگہ ہے مدد کی، تو اللہ سے مدد لیں. یاد رکھیے، مجھے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی آتی ہے نا یا بڑی مشکل آتی ہے، جہاں میرے کام میں کوئی رکاوٹ آنے لگتی ہے، میں کسی انسان سے ذکر کرنے سے پہلے، کسی سے مشورہ مانگنے سے پہلے، کسی پہ بھروسہ کرنے سے پہلے، کسی سے مدد مانگنے سے پہلے کیا کرتی ہوں؟ حاجت کے نفل. اللہ سب تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے لیے کرنا ہے، تو طاقت دے، تو مدد دے. اور پھر مدد آتی. میں مثلاً یہاں جب آئی تھی، میں زیادہ نہیں جانتی تھی کسی کو، آپ کو بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ کو کہتی میں آئی ہوں پڑھو آ کے میرے پاس ہے، لیکن آپ آ گئے. کون لایا؟ اللہ لایا آپ کو. اور میں نے کیا کیا؟ صرف دعا مانگی. آپ کو پتا ہے، میں جب رمضان کے شروع میں آئی تھی اور اس کے بعد کورس شروع کرنے کا ارادہ تھا تو میں ایک دعا مانگتی تھی، یا اللہ بہترین کام، بہترین شاگرد، بہترین مددگار، بہترین نتائج، بہترین انجام، بہترین نجات، بہترین بہترین بہترین. بس یہی مانگتی. جب میرے دل میں ذرا ہول آتا پتہ نہیں کیا ہوگا تو میں کہتی یا اللہ جس کے دل میں تیرے لیے تڑپ ہے اس کو بس لے آ، کہیں سے بھی لے آ، ان سب کو پہنچا دے. میں نہیں ان کو جانتی، تو ان کو جانتا ہے، تو پہنچا دے. میں اٹھتے بیٹھتے اس طرح کی دعائیں مانگتی تھی. تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں نے سب کچھ اللہ سے مانگا، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے. آپ بھی اس سے مانگ لیجیے، اس کے دروازے کھلے ہیں اور ہر ایک کو دیتا ہے. وہ صرف کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے. اللہ تو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، تو یہ کام لے لے. یہ اتنا اہم حصہ ہے کہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. لیکن ہم اس کو عام طور پر لائٹلی لیتے ہیں اور انسانی اور مادی چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ وسائل ہیں، ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں کام ہوتا. اگر 2 پاؤں نہیں تو میں چلوں گی کیسے؟ پاؤں ضرورت ہے نا. لیکن پاؤں میں طاقت اللہ ڈالتا ہے تو چل سکتا ہے انسان. اس کو نہ بھولیں کسی موقع پہ. بڑے سے بڑی چیز ہوتی ہے نا جو بہت مشکل لگتی، اس کو مشکل نہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ کے لیے وہ آسان ہے، وہ کر دے گا. کورس کرتے نا تو علم کی پیاس لگ جاتی ہے. یہاں آنے سے پہلے سمجھتے کہ ہم کو سب آتا ہے، جب ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہائے ابھی تو اتنا کچھ رہتا تھا. تو وہ اسٹوڈینٹس جو 3 سالوں کے نکلے وہ بار بار مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ پلیز کچھ اور کورس بھی ہم کو کروا دے. اب میں قرآن کا پڑھاؤں یا کچھ اور پڑھاؤں؟ خیر میں نے اللہ کا نام لے کے ہمت کی، میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے میں بخاری شروع کرتی ہوں. اچھا، اب بخاری شروع کرنے کا مطلب ہے کہ پچھلے سب اسٹوڈینٹس پھر پلٹ کے آ جائیں اور نئی کلاس بھی آ جائے اور وہ سب بیٹھے کہاں، کوئی جگہ نہیں. کچھ پتا نہیں مجھے کیا ہونا ہے، لیکن لوگوں کے اصرار پہ میں نے اناؤنس کر دیا. 500 فارم آ گئے ایڈمیشن. یہ کہاں بیٹھیں گے، کیا ہوگا؟ سب میرے آس پاس کے لوگ پریشان. میں بالکل ریلیکس. مجھے کسی نے خط بھی لکھا ہو، شاید کہیں رکھا ہو میرے پاس. میں نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی اس دن کہ سر پہ پڑا ہے کام اور آپ اتنی ریلیکس ہیں کہ نہیں اللہ کرے گا اور ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی غائبانہ طور پہ مدد کی کہ میں بتا نہیں سکتی. اچانک ہی میسج آیا کہ فلاں جگہ ایک ہال خالی ہے، اس کے لیے فلاں کو کہہ دیجئے.
اور کوشش ہم نے ضرور کی، یہ نہیں کوشش کے بغیر حلوہ گرا اوپر، نہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ آئیڈیا لاتا ہے نا، یہ کوئی بندہ بھیجتا ہے کہ یہ کام کر لو تو پھر اٹھ پڑے کریں. میسج آیا فلاں جگہ، ابھی آپ ایک لیٹر لکھ کے بھیجیں، اس کو کہیں، اس کو کہلوا دیں، کہہ دیا اور اللہ کا شکر ہے ہو گیا، اور اگلے دن سب کلاس میں تھے. تو یہ ہے کہ یہ کرتا سب کچھ وہی. جب آپ دل سے یہ دعا مانگتے ہیں نا، میں بھی دل سے یہ دعا مانگتی ہوں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. جس لمحے مجھے خیال آتا ہے نا کہ اچھا اب اس کورس کے بعد کیا کرنا ہے، اسی لمحے میں کہیں پر ہوں، مثلا کسی مجلس میں بیٹھی ہوں نا اور کوئی بات سن رہی ہوں اور یکایک میرے دل پہ آئی بات کہ اچھا کورس ختم ہونے والا، اگلا کام کیا کرنا ہے، تو میں فوراً دعا مانگتی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. تو آپ لوگ بھی جب خیال آتا ہے نا کہ ہم اس کورس کے بعد کیا کریں گے اور اس کے بعد اور کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کیسے کریں گے، فوراً دعا مانگی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ اس کام کی توفیق دے دے، وہ راستہ کھول دے جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھ کو پسند آ جائے. کیونکہ چھوٹا ہو نا وہ کام یا بڑا ہو، کامیابی اس میں کہ اس کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے نا، اگر اسے پسند نہیں نا، کوئی فائدہ نہیں کسی کام کا. چاہے آپ پوری دنیا کو قرآن پڑھا دینا، لیکن اگر اس کو نہیں پسند آیا تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس سے توفیق مانگیے اس کام کی جس سے وہ راضی ہو. ٹھیک ہے، میں راز حیات کا ایک پیج ذرا سا پڑھ کے سنا دیتی ہوں، کیونکہ آپ اس وقت جو کچھ کریں گے اس کو پڑھنے کا تھوڑا سا انداز میں ذرا سا ذکر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ پریکٹیکل اس پہ تھوڑا سا ہو جائے. چلیے پہلا پیج میں پڑھ دیتی ہوں. اب اس میں نحمد و نصلی اور شروع سے ہو چکا، اس لیے اب میں کانٹینٹس پہ ہی آؤں گی. با مقصد زندگی. ایکسپریس ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے. راستے میں دونوں طرف سرسبز کھیتوں اور ڈبڈبائے ہوئے نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں. پستی اور بلندی، خشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے. راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں ٹھہرنا نہیں. با مقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو، اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر لگ جاتی، ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. با مقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے. دنیا کے خوشنما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں، مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے. سائے اور اقامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے. دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں، مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے. زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا. با مقصد آدمی کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی مانند نہیں ہوتی، جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے کبھی دوسری طرف، بلکہ اس کے ذہن میں راستے اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے. اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے. ایسا آدمی کیسے کہیں رک سکتا ہے؟ کیسے وہ دوسری چیزوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے؟ اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متعین رخ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پا لے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے. زندگی کو بامانہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو، جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو، جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو، جو اس کی رگ و پے میں خون کی طرح اترا ہوا ہو. یہی مقصدی نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے، اس کی زندگی لازماً ایک اور زندگی بن جائے گی. وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق ارریلیونٹ باتوں میں الجھنے کی بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا. وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانے پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس سے ایک دفعہ بات کرنے کے بعد تشریح نہیں کرنی، آپ نے خود لوگوں کو شامل کر لینا اس میں.
یعنی اس میں ڈسکشن ہوگی تھوڑی سی، اور دوسرے اس میں تعاون کریں گے، سپورٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے یا جواب دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں کو انوالو کرنے سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دوسروں کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. اگر کوئی بہت بول رہا ہے تو اس کو چپ کیسے کرانا ہے، یہ سارا تجربہ ہو جائے گا نا. ورنہ اگر ڈسکشن نہیں ہوئی اور صرف آپ بول کے بس خود ہی تفسیریں کرتے رہے تو فائدہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا بتایا گیا بنیادی طور پر؟ کیا چیز سمجھ میں آئی ہے؟ جی آپ بتائیے. مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. اچھا وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا. کچھ اور؟ جی آپ بتائیے. جی ہاں جی بالکل. اچھا ایک بات اب یہاں نوٹ کر رہے ہیں آپ، میں ان سب کو کٹ کر رہی ہوں. یہ نوٹ کیا آپ نے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہاں کر کے اور ان کی بات اچک لی اور اس کو تھوڑا سا آگے لیبوریٹ کر دیا. اس لیے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا بولنے کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ اتنی لمبی بات کریں کہ آپ چپ ہی بیٹھے رہ جائیں گے، پھر آپ نہیں بات کر سکیں گے. دوسرے کی سنیے ضرور، مگر اس کو اتنی آزادی نہ دیجیے کہ وہ آپ کا حصہ لے جائے. ٹھیک ہے جی آپ بولیے. جی ہاں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ نے سامعین کو کیا کرنا ہے، ان پر بات لانی ہے، خود کو بھی سوچوانا ان کو بھی سوچوانا ہے. اس لیے کہ اگر وہ سوچ نہیں کچھ لے کے اٹھ رہے تو اس تقریر کا فائدہ کیا ہے؟ جی جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کا گول ڈیفائن نہیں ہے. ہم لوگ بھاگ تو رہے ہیں ایک سڑک پر، یہ نہیں پتا کہ رکنا کہاں ہے اور آگے کیا ہونا ہے. اور جی آپ. جی ہاں جس چیز کو مقصد بنایا پورے ریسورسز اور پوری طاقتیں اس کام میں لگانی. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ ٹرین کی مثال دی گئی ہے. ہاں؟ ٹرین کی مثال ہے. اچھا ذرا امیجن کیجئے ٹرین کو کہ ہم ایک ٹرین کی طرح ہیں. ٹرین جب چلتی ہے تو راستے میں کوئی اچھا منظر آتا ہے، کوئی برا منظر آتا ہے. ہماری زندگی میں بھی کچھ خوشگوار سہانے لمحات آتے ہیں اور کچھ تکلیف دہ چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی کا کوئی گول ہوگا تو ہم خوشگوار لمحات میں کھو نہیں جائیں گے اور تکلیف دہ لمحات ہم کو منزل سے نہیں ہٹائیں گے. مثلا زندگی میں خوبصورت موڑ آتا ہے شادی. اب جیسے آپ اسے بہت سی ینگ بچیاں، ان کا یہ موڑ آنے والا ہے، یہ بڑا خطرناک موڑ ہوتا ہے. اس میں انسان انجوائے کرتے کرتے ایسا پھسلتا ہے کہ سب پڑھا لکھا دھرا رہ جاتا ہے. لیکن جس شخص کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے، وہ شادی ہو یا کچھ اور ہو، بچے پیدا ہوں، ان کو بڑا کرنا ہو، لیکن وہ مقصد نہیں بھولتا. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے کہ جیسے ایک ٹرین جب چلتی ہے، کہیں پل آ جاتا ہے، کہیں پلین جگہ آ جاتی ہے، کہیں غار آ جاتی ہے، ٹنل سے گزرتی ہے، بالکل اندھیرے میں آ جاتی ہے، تپتی دوپہر ہوتی ہے، کبھی سخت سردی ہوتی، کبھی رات ہوتی، لیکن وہ چلنا نہیں چھوڑتی. ہماری زندگی میں بھی اسی طرح اگر اچھے دن آتے ہیں، کسی عزیز کی ولادت ہو گئی، کسی کی وفات ہو گئی، یہ سب زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی شخص اس سے بالا نہیں. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے گول کو کبھی نہیں بھولنا کسی حال میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو بھلا دیا تو جو ٹرین منزل تک نہ پہنچے اور راستے میں رک جائے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو پٹڑی سے بھی اٹھا پھینکتے. اس کو پٹڑی پہ کھڑے رہنے دیتے؟ نہیں، اٹھا لیا جاتا ہے. تو اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں اور ہم اگر رکھ کے بھی چلے نہیں، کھڑے ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس وقت کم ہو گئے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یہ ڈسکشن 1 گھنٹے کی ہے یا 5 سے 10 منٹ آپ کو دیے گئے. کیونکہ کلاس میں آپ کو بہت لمبا ٹائم ملے گا نہیں، اس لیے آپ اس کو بہت لمبا نہیں لے جا سکتے. میں ایک وزٹ پہ گئی تھی، ٹرپ پر اسٹوڈنٹس گئے تھے سب، تو ہم لوگ وہاں پر باہر اوپن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی ٹاپک پہ میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی. ایسی بیٹھے ایک بات شروع ہو گئی تو اس بات کی وضاحت کے لیے ٹرین کی مثال دی. آپ یقین کیجئے اتنی خوبصورت مثالیں اسٹوڈنٹس لے کر آئے اور پورے گھنٹے کی ڈسکشن تھی وہ، کیونکہ اسٹوڈنٹس جانے والے تھے، وہ بیچ فارغ ہو رہا تھا. میں اپنا ایک ٹارگٹ لے کر گئی تھی کہ ان کو ایسی بات کہنی ہے کہ جس سے یہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس کو بھولے نہیں اور اس کام میں لگے رہیں. تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک ٹرین کا لفظ تھا، بس وہ لفظ میں نے اسٹوڈنٹس کو دیا اور باقی میں نے ان کو کیا کہا کہ وہ ایڈ کریں. اور ہر ایک کے اندر اللہ نے ایک اچھا ذہن رکھا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز ایڈ کرتے کرتے پورے گھنٹے پر بہترین ڈسکشن ہو گئی. تو آپ جب
ایسے پڑھ کے سناتے تو آپ ایک ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں نا. آپ کے ساتھ بہت سے لوگ سوار ہیں, کسی کو کہیں اترنا ہے, کسی کو کچھ کام ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, پیچھے سواریاں سوئیں یا جاگے آپ گاڑی چلاتے رہتے ہیں. تو ڈرائیونگ فورس ہوتے ہیں آپ, ایک اس کو چلانا مقصود ہوتا ہے. تو جب آپ ایک استاد کی حیثیت سے, مبلغ کی حیثیت سے کہیں بیٹھتے ہیں تو ایک ڈرائیونگ فورس بن جائیے, لوگوں کو ہلائیے جلائیے, وہ سوچیں, وہ شریک ہوں, وہ بات کریں, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اس میں بہت کچھ اور بھی باتیں آ سکتی ہیں, لیکن اپنی طرف سے اس سے زائد پوائنٹس دینے کی کوشش نہ کیجیے بہت زیادہ. یعنی اس میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں. آپ کی تیاری کیا ہے کہ آپ اس کو کم از کم 5 دفعہ گھر سے پڑھیں. اچھا, کوئی لفظ ایسا آپ کے پڑھنے میں نہ ہو جس کا مطلب آپ کو خود نہیں آتا. اردو کا ہے یا انگریزی کا, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس کا مطلب پوچھیے ضرور کسی سے. یعنی تیاری کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پھر دل سے نکلے, اور جب آپ ٹیپ کر کے دوبارہ سنیں گے تو اس میں آپ کو خود بھی اپنی غلطیاں پر بہت سی نظر آ جائیں گی. اسی طرح یعنی مٹیریل اگر آپ کے پاس ہو, کیونکہ 1 گھنٹے کے لیکچر میں ضروری نہیں کہ ساری کتاب کی آپ ریڈنگ کر کے سنائیں. چند آیات, چند احادیث, اور پھر تھوڑی تھوڑی باتیں روزمرہ زندگی کی مثالوں سے, اور بس. اور یہی کامیابی کا راز ہے کہ جو باتیں مقصد کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو دل میں ہی رکھیں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری بات کسی کے دل تک پہنچ گئی؟ ان کی آنکھوں سے پتا چل جائے گا, ان کے رویوں سے پتا چل جائے گا, جوابی اقدام سے پتا چل جائے گا. یہ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. مثلا جہاں لوگ جوتے نہیں پہنتے وہاں کمپیوٹر کی تعلیم دینے لگے تو یہ ایک غیر مناسب رویہ ہوگا. یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے. کسی نے لکھا ہے آپ نے پوری کتاب پڑھا دی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا, مجھے فالو کر لے, سارا وقت بچ جاتا. یہی تو اصل کہنا نہیں. یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو آج تک نہ یہ کہا ہے, نہ کہتی ہوں, نہ کہوں گی انشاءاللہ کہ مجھے فالو کر لے. میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں وہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ قرآن آپ کا اپنا ہو جائے. یہ چیز آپ کے اندر آ گئی نا تو کوئی آپ کو دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی. لیکن اگر آپ مجھ کو فالو کریں گے نا تو جس دن میں نہ ہوئی اس دن آپ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے. یہ میں چاہتی نہیں. ٹھیک ہے, میری بھی خیر اسی میں ہے اور آپ کی بھی اسی میں ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں. ٹھیک ہے نا. اکثر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو جو یہاں نہیں آتے نا ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ شاید میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے نا. یہ غلط فہمی بہت عام ہے. جو یہاں نہیں آتے وہ یہی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا ہم یہاں کیا کرتے ہیں. ان کو علم نہیں نا. یا لیت قومی یعلمون, کاش ان کو پتا ہوتا. تو جب ان کو پتا نہیں ہے تو وہ جو چاہے کہیں, پھر آپ ناراض بھی نہ ہوا کریں, ان کو بھی معاف کر دیا کریں کیونکہ لا علم ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکے جو روز آتے ہیں کہ میں آپ کو کس کی طرف بلا رہی ہوں, اپنی طرف بلا رہی ہوں یا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب مجھے اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے کل کیا کرنا ہے اس کورس کے بعد, اگر تو مجھے یہ پکا پتا ہوتا کہ میں نے یہاں رہنا تو پھر تو مجھے کوئی فائدہ بھی تھا کہ میں آپ کو اپنی طرف بلا لیتی. جب مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا تو میں اپنی طرف بلا کے آپ کو کروں گی کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اچھا, یہ بات اگر ہو ہی گئی ہے تو اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ ہم ذرا سی بات اور کر لیتے ہیں. اس بات میں بہت احتیاط کیجیے کہ کہیں آپ مجھے کوٹ کر کے دین کی کوئی بات بتائیں کہ میڈم نے یہ کہا یا ڈاکٹر فرت نے یہ کہا. یہ جملہ نکال دیجیے. آپ اب قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھ جائیں گے انشاءاللہ. کہیں کوئی بات ہو اور آپ کو یقین ہو کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو مجھے کوٹ کرنے کے بجائے کیا کہیے, یہ بات قرآن کی فلاں جگہ پر لکھی ہوئی ہے, یہ بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کہتا ہے تو فلاں کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اپنی پوزیشن بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی. آپ کے اوپر سے بھی الزام ہٹ جائے گا کہ آپ اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھیے جو اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں نہ وہ اپنی عقل استعمال کرتے, نہ اپنی سوچ, نہ اپنی آنکھیں, سب کچھ دل دماغ بند کر کے صرف جانوروں کی طرح پیچھے چلتے ہیں. آپ کو یہ تعلیم یہاں نہیں دی گئی. مجھے بتائیے کتنی چیزیں آپ پہ امپوز کی گئی آج تک, نام لے کے بتائیے. امپوز نہیں کی جاتی سوائے اس کے کہ پڑھنے کو ضرور کہا جاتا ہے اور ٹیسٹ دینے کو کہا جاتا ہے. یہ امپوز کرنا نہیں, یہ سسٹم کا ایک حصہ ہے. رہی دوسری بات ہے کہ یہ حکم تو آپ نے لازمی عمل کر کے چھوڑنا ہے, بس بتا دیا جاتا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ جو تفسیر آپ کو کرائی جا رہی ہے یہ فائنل ورڈ ہے اور یہی ایک چیز ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے؟ کبھی نہیں کہا گیا. دوسری بات یہ
کہ تفسیر میں کتنا حصہ میری باتوں کا ہوتا ہے پرسنل، اور کتنا حصہ آیات کو آیات اور آیات کو احادیث اور آیات کو تاریخ اور انہی چیزوں سے ہی ریلیٹ کر کے نکال کے، یا آگے کی آیت کو پیچھے یا پیچھے کی آیت کو اس سے، یا لفظ کا ترجمہ اور گرامیٹیکل انالیسز اور اس کے اندر ڈیپ روٹ جو جاتا ہے اس سے کرایا جاتا ہے. اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں بولتی ہوں تو اس میں کچھ چیزیں جو سوچتی ہوں، جو میرے دل پہ واردات گزرتی ہوں، آپ تک بھی پہنچا دیتی ہوں. لیکن نہ کبھی آپ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ لکھیں اور وہ جواب دیں اور اس کو آپ حتمی بات سمجھیں. یعنی الہدا کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو آپ اس طرح پڑھیں کہ ڈائریکٹ عربک ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آئے. جب ٹیکسٹ سمجھ میں آنے لگتی ہے نا تو آپ دھوکے کھانے سے بچ جاتے ہیں. میرے دھوکے سے بھی بچ جائیں گے اور کسی باہر والے کے دھوکے سے بھی بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ فوراً الارم بج جائے گا، چیٹ کر رہا ہے یہ شخص. پھر آپ دیکھیے قرآن خود کہتا ہے نا، افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت کنٹراڈکشن ہوتی. یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے نا تو اس میں کنٹراڈکشن نہیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ قرآن ہی کی تفسیر کرتے ہیں لیکن وہ قرآن سے ایسی باتیں ثابت کرتے ہیں جو قرآن کی روح کے خلاف ہوتی. یہ موقع ان کو کب ملتا ہے؟ جب وہ قرآن کے صرف ایک یا دو حصوں کو یا چند حصوں کو کوٹ کرتے ہیں. جس مجلس میں پورا قرآن الحمدللہ سے الناس تک پڑھا جائے وہاں کوئی آپ کو آخر کتنا چیٹ کرے گا؟ جہاں کرے گا خود بھی پکڑا جائے گا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کا ایک خاصہ ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی عقل کی روشنی میں، شاعروں کی نظر سے اور فلسفیوں کی نظر سے نہیں پڑھنا. ہم نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے رویوں میں بھی پڑھنا ہے. انہوں نے کس طرح لیا تھا کسی حکم کو. یعنی صرف تھیوری نہیں پڑھنی، پریکٹیکل اسپیکٹ دیکھنا ہے. مسلم ہیروز کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس سب سے پہلے یہ کتاب آئی انہوں نے عمل کیسے کر کے دکھایا. کیونکہ یہ خود قرآن بھی کہتا ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم. مزید کچھ کہنا چاہیے آپ اس؟ صرف یہ ہے کہ ایک شخص جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، قرآن کی بات اس کو دینی ہے تو آپ ایسے انداز سے دیں گے کہ ایکسپٹ کر سکے اس کو مصیبت کے مارے نہ لے کہ ہائے ہم پھنس گئے، اور یہ اس کو احساس دلائیں کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے جو اللہ نے حدود قائم کر دی. یاد رکھیے کہ ایک چیز جس سے ہمارا سارا معاشرہ پریشان ہے وہ یہ کہ جتنے ہم پڑھ لکھ رہے ہیں، جتنے ہم آگے جا رہے ہیں، اتنی ہماری گھریلو زندگیاں جہنم بنتی جا رہی. اس سے اکثر لوگ اتفاق کرتے ہیں. پہلے ماں باپ کہتے تھے ارینج میرج ہونی، پھر یہ جی ارینج میرج میں کیا پتا کون کیا ہے، نہیں بنے گی نہیں نبھے گی، پسند کر کے، اور پسند کی بھی کر کے الٹے ہی زیادہ جھگڑے ہیں اور فساد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دونوں ہی نہ اپنی نفسیات کو سمجھے اور نہ ذمہ داری کو. اور ہمارے معاشرے میں جو یہ کانسیپٹ ہے نا، دونوں ایکول ہیں، برابر ہیں، چاہے سر کاٹ کے برابر کریں دونوں کو لیکن برابر ہیں. یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا نا، اس نے فطرت کے اصول کو بدلا ہے. اگر میں ہر وقت پنجوں پہ کھڑی رہوں گی تو کتنی دیر میرا قد اونچا رہے گا؟ بتائیے مجھے، تھک نہیں جاؤں گی؟ ہم نے عورت کو پنجوں پہ کھڑا کر دیا ہے برابر ہونے کے لیے مرد کے. جب فطرت کے خلاف آپ جائیں گے تو یہ سب نقصان آپ ہی کو ہوں گے. ٹکرائیے فطرت سے. لیکن یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں. ہم ایک ایسی ایکویلٹی کی طرف دوڑ رہے ہیں جو ایکویلٹی نہیں، ظلم ہے. بہرحال اپنی اپنی سوچ. یہ ایک بات نکتے کی ہے، سب کو سمجھا دیتی ہوں. بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز کیا، حالانکہ آپ اتنی مصروف ہوتی ہیں. اور یہ سب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں، جن کا عام طور پر ہم خیال نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے کہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں اس لیے دوسروں کو ہمارا خیال رکھنا چاہیے. کہ مثلا جیسے شوہر گھر آئے نا، آپ کتنے بھی اہم کام میں ہیں، چھوڑ دیجئے اس کو تھوڑی دیر، 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ، حال پوچھ لیجئے کیسا رہا، کیا ہوا آج، کہاں گئے، چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ ضرور بات کیجئے. یہ احساس دلائیے کہ آپ کو ان کے آنے کی قدر ہے. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا. میں عموماً لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ عورت اپنے بچے تو پالتی ہے لیکن ایک بڑا بچہ بھی ہوتا ہے جس کو اگر خوش رکھنا آ جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے. اور یہ چیٹنگ یا دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے کہ آپ اوپر اوپر سے خوش آمدید کر رہے ہیں کچھ اپنے مقصد پورے کرانے کے لیے. نہیں، دل سے قدر کیجئے
اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے کہ تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہی بیٹھی رہتی، پھر اللہ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، پھر بچے دیتا ہے، گھر دیتا ہے، سب کچھ پا کے اگر شوہر سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ کہہ اٹھتی ہے میں نے اس گھر میں کوئی خیر نہیں دیکھا. یہ جذباتیت میں ہم میں سے ہر ایک دفعہ ضروری کہہ چکا ہوگا، کم از کم شادی کے بعد. زیادہ دفعہ کا تو یاد نہیں، لیکن کیا فائدہ ہوا، پھر تو قسمت ہی پھوٹ گئی، اور دیکھو میری بہنیں کتنی خوش ہیں، اور وہ جو رشتہ آیا تھا میرا وہاں میں جاتی اور رونا دھونا اس وقت مظلوم بن کے. یہ آپ کی بات ہے، میری بات ہے، اس لیے کہ میں بھی تو انسان ہوں نا، اپنی زندگی سے کھولتی ہوں. انسان ہے نا، اور انسان سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ چیز جو ہے ناشکرا پن. تو جب آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کے لیے شکر گزاری شوہر کی بہت ضروری ہے، تو اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم نے واقعی کیا کی شکر گزاری؟ اپنے سے پوچھے نا. یہ پتھیٹک سچویشن بنا دیتے، ہائے بیچاری یہ چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ چھوڑ رہی ہے، بہن بھائی چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، سہیلیاں چھوٹ گئی، ہائے مسکین. نہیں، یہ نہیں کبھی بھی سوچتے، نہ بولتے ہیں جہاں جا رہی ہے وہاں کیا کچھ لے رہی ہے. ڈھیروں سونا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، گھر مل رہا ہے، ایک نئی زندگی ہے، ایک ساتھی مل گیا، کتنا کچھ ملتا ہے عورت کو، لیکن کوئی ذکر نہیں ہوتا اس ساری نعمتوں کا جو اگلے گھر میں ملتی ہیں انسان کو. کوئی ذکر نہیں کرتا. کس قدر ناشکرا پن ہے. تو انسان کو ان نعمتوں کا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ حدث کا کیا معنی؟ بولو، کہو کہ یہ نعمت ہے جس نے دی ہے، جو سبب ہے اس کے آگے ذکر کرو، آپ کی وجہ سے ملی. میں اکثر اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے. آپ سیکریفائس کرتے ہیں، آپ میری اصلاح کرتے ہیں، اور میری اصلاح نہیں کرتے لوگ، کم کرتے ہیں، لیکن جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں، جس طرح وہ اگر کریٹیسائز کریں گے یا کسی چیز سے روکیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے خاندان کی بھلائی کے لیے روک رہے ہیں نا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ روکیں. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، ہمیں بات ماننی بھی چاہیے. تو وہاں تک جائیے جہاں تک وہ رخصت دیتے ہیں. جو چیز ان کو ناگوار ہے چھوڑ دیجیے، چاہے کتنا بھی فائدہ ہو. اگر ایک فائدہ آپ لوز کریں گے 10 فائدے آپ کو اور مل جائیں گے. لیکن ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ پچھلی باتیں یاد کرا کرا کے، مثلاً ایک بہت قریب کے جاننے والوں کا ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا. ان کا مسئلہ یہ کہ شوہر بیوی کو دوسرے گھر میں لے جانا چاہتا ہے جو اس کے والدین کے گھر کے قریب. لڑکی راضی ہے، ماں نہیں مان رہی، وہ بے چین ہے. کل بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتنا ظلم ہے نا، اس طرح میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. اور میری بیٹی تو بڑی بے وقوف ہے، شوہر کی باتوں میں آ جاتی ہے. دیکھیں، یہ بے وقوفی نہیں ہے شوہر کی باتوں میں آنا، اس میں کامیابی ہے. اس لیے کہ اب آپ کے مفادات کچھ اور ہیں. یہاں بیٹھ کے آپ اپنے گھر کے مفاد سوچیں. اگر آپ پیچھے ماں باپ کے گھر کے مفاد سوچتے رہیں گے تو بات نہیں بنے گی. اور ان کا کیا فائدہ اس میں کہ آپ کہیں بھی رہیں؟ ان کو تو اس سے خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ خوش ہیں جہاں بھی ہیں. یہ بہت حقیقت ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، اور اب جو افیکٹو کمیونیکیشن کے جو ذرائع عام ہو گئے ہیں، فیکس، ای میل اور وہ فون، انہوں نے تو اور تباہی کر دی. ہر بات میں انٹرفیئرنس ہے. آزاد چھوڑ دیں ان کو، اپنی زندگی خود بنائیں. بلکہ لڑکے بھی ہیں تو کہیں ہم نہیں ذمہ دار، جاؤ سلجھاؤ، تھوڑا سا دل کڑا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اچھا جناب، دعا پڑھ لیتے ہیں. کون سی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.